رک جاؤ او گاڈ، اس قدر ظلم او لاڈ نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ یہ بتانے پر آمادہ ہو گیا ہے، اسی لیے اب اس کے زخم پر پانی ڈال دو تاکہ اس کی تکلیف کم ہو سکے، عمران نے کہا اور جوانا نے ایک بار پھر پانی سے بھرا ہوا جگ اٹھایا اور لاڈ کے زخم سے نکلتے ہوئے خون پر پانی اڈیلنا شروع کر دیا۔ لاڈ کے حلق سے مسلسل چیخیں نکل رہی تھیں، لیکن آہستہ آہستہ اس کی چیخیں مدھم بڑھتی چلی گئیں۔ اس کا انتہائی حد تک مسح ہو جانے والا چہرہ تیزی سے نارمل ہونے لگ گیا تھا۔ ہاں اب بولو لاڈ، تم نے محسوس کر لیا کہ دوسروں کو کیسی تکلیف ہوتی ہے، عمران نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ دونوں مالاگوسی کے شمالی علاقے میں گھنے جنگلوں کے اندر قبیلہ بمبولا کے حدود میں ہیں۔ قبیلہ بمبولا افریقہ کا انتہائی طاقتور، مضبوط اور وحشی قبیلہ ہے۔ اسے ہم نے سائنسی طور پر مختلف شعبے دکھا کر اپنے قابو میں کیا ہوا ہے۔ اس کا خاص پجاری ہمارا غلام بن چکا ہے، اسی لیے قبیلہ بمبولا اب ہمارا غلام ہے۔ وہ ہیڈ کوارٹر اور لیبارٹری، جو کہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمارے آدمی زیر زمین رہتے ہیں اور اوپر قبیلہ بمبولا رہتا ہے۔ وہاں پجاری کی اجازت کے بغیر جو بھی داخل ہوتا ہے اسے ختم کر دیا جاتا ہے، اور ہم نے اب قبیلے کے تمام مردوں کو جدید گنیں چلانے کی تربیت بھی دے دی ہے اور انہیں کثیر تعداد میں اسلحہ بھی دے دیا ہے۔ ان کے قبضے میں وسیع رقبہ ہے اور ویسے بھی دوسرے وحشی قبائل ان کی حدود میں داخل نہیں ہوا کرتے، اور اب تو ویسے بھی نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ وہاں درختوں میں ایسے آلات بھی نصب ہیں کہ اگر کوئی اجنبی اس حدود میں داخل ہوتا ہے تو لیبارٹری کے انتظامی حصے میں موجود کرنل ڈارسن کو اس کی اطلاع مل جاتی ہے اور وہ پجاری کو یہ اطلاع دے دیتا ہے کہ اس اجنبی کو یہ لوگ پکڑ کر ہلاک کر دیتے ہیں۔ لاڈ نے جلدی جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس علاقے کی خاص نشانی کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ شمالی ساحل سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور تقریباً آدھے سے زیادہ شمالی علاقے تک پھیل جاتا ہے۔ جنوبی جنگلات میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے جسے یہ افریقی زبان اپنے میں ڈمپو کہتے ہیں، بس اس تک ان کی حد ہے۔ اس کے بعد دوسرے قبائل کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ لاڈ اب شرافت سے جواب دیے چلا جا رہا تھا۔ کرنل ڈارسن یہاں کیسے آتا جاتا ہے؟ عمران نے کہا۔ اس نے ایک خصوصی ہیلی کاپٹر رکھا ہوا ہے، اس کی مدد سے آتا جاتا ہے، لاڈ نے جواب دیا۔ اوکے، عمران نے کہا۔ دوسرے لمحے اس نے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور لاڈ نے مشین پسٹل دیکھتے ہی کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا کہ عمران نے ٹریگر دبا دی اور دو گولیاں سیدھی لاڈ کے دل میں گھستی چلی گئیں۔ وہ ایک جھٹکے سے کرسی سمیت پیچھے جا گرا۔ اب مجھے اس کی بیٹی کو یہاں سے فون کرنا پڑے گا تاکہ میں اسے لاڈ کے لہجے میں بتا سکوں کہ میں اکریمیا جا رہا ہوں، عمران نے کہا، اور پھر ایک طرف پڑے ہوئے ٹیلی فون سیٹ کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ یکلہٹ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران چونک پڑا بے اختیار اس کے ہونٹ بنچ کے۔ بہرحال اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ڈیڈی، میں یوشی بول رہی ہوں، آپ کو ہوش آ گیا ہے؟ دوسری طرف سے یوشی کی مسرت بھری آواز سنائی دی۔ ہاں ابھی آیا ہے، میں سوچ رہا تھا کہ تمہیں کہاں تلاش کروں تاکہ تمہیں بتا سکوں کہ میں اکریمیا شفٹ ہو رہا ہوں۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا مجھے تو ان لوگوں کے تصور سے ہی خوف آتا ہے، عمران نے لاڈ کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ آپ کا یہ فیصلہ درست ہے ڈیڈی، دوسری طرف سے یوشی نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم بھی خیال رکھنا، یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، ویسے میں نے کرنل ڈارسن کو کال کر کے ان کے متعلق بتا دیا ہے، عمران نے جان بوجھ کر یہ بات کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے اسے کیا بتایا ہے ڈیڈی؟ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ یہی کہ یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، اور کیا بتانا تھا؟ عمران نے جواب دیا۔ آپ نے اس عمران کا نام بھی لیا تھا اس کے سامنے؟ یوشی نے پوچھا۔ ہاں کیوں؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ ویسے ہی پوچھا تھا، بہرحال ٹھیک ہے، یوشی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر کوئی خاص بات ہے تو بتا دو، عمران نے کہا۔ نہیں ڈیڈی، کیا خاص بات ہو سکتی ہے؟ یوشی نے جواب دیا، اور عمران اس کے لہجے سے ہی محسوس کر چکا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے، شاید وہاں موجود عمران کے ساتھیوں کی وجہ سے وہ کھل کر بات نہ کر رہی تھی۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو، عمران نے کہا۔ نہیں ڈیڈی، آپ سے میں کچھ کیسے چھپا سکتی ہوں؟ میں نے ویسے ہی پوچھ لیا تھا تاکہ کرنل ڈارسن سے بات کرتے وقت مجھے معلوم ہو کہ آپ نے انہیں کیا بتایا ہے اور کیا نہیں، یوشی نے جواب دیا۔ لیکن تم ان کے ساتھ گئی ہو، تمہارا ہیڈ پروگرام کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ فی الحال تو کوئی پروگرام نہیں ہے، میں تو آپ کی اور اپنی جان بچانے کے لیے ان کے ساتھ ہوں، پھر جیسے حالات ہوں گے ویسے ہی کام کروں گی، یوشی نے جواب دیا۔ لیکن اگر یہ لوگ تمہاری مدد سے ہیڈ کوارٹر تک پہنچ گئے تو پھر؟ عمران نے جان بوجھ کر یہ فکرہ کہا تھا تاکہ یوشی کی اصلیت سامنے آ سکے۔ جب مجھے ہی تفصیل کا علم نہیں ہے ڈیڈی تو وہ میری مدد سے کیسے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ میں تو زیادہ سے زیادہ کرنل ڈارسن سے ان کی بات کرا سکتی ہوں، یوشی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم ان کی بات کرنل ڈارسن سے کرا دو، وہ انہیں خود ہی سنبھال لے گا، لیکن تم ان کے ساتھ مالاگوسی مت جانا، عمران نے کہا۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہ مجھے زبردستی ساتھ لے جائیں، بہرحال میری یہی کوشش ہوگی کہ میں ان کے ساتھ نہ جاؤں، یوشی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، بہرحال ہر طرح سے محتاط رہنا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس عورت کا لہجہ بتا رہا ہے کہ اس کی نیت صاف نہیں ہے، بہرحال دیکھو جلد ہی یہ کھل کر سامنے آ جائے گی، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر جوانا کی طرف مڑ گیا۔ جوانا، اس لاڈ کی لاش کو اٹھا کر باہر لے آؤ، ہم اس کا چہرہ مسح کر کے لاش کسی ایسی جھاڑی میں پھینک دیں گے جہاں جانور اسے کھا جائیں، اس طرح یوشی یہی سمجھے گی کہ اس کا باپ اکریمیا چلا گیا ہے، عمران نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا، اور جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
کرنل ڈارسن ادھیڑ عمر آدمی تھا، لیکن جسمانی لحاظ سے وہ جوانوں سے بھی زیادہ صحت مند لگتا تھا۔ اس کا جسم ٹھوس مگر بھاری اور ورزشی تھا، چہرہ لمبوترا تھا اور سر کے بال کوبرے کے پھن کی طرح اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں بھی کوبرے جیسی ہی چمک تھی، فراخ پیشانی سے ذہانت چھلکتی تھی۔ وہ اس وقت ایک دفتر نما کمرے میں بڑی سی دفتری میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر البتہ فکر مندی اور پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ چند لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک اکریمی نوجوان اندر داخل ہوا۔ یہ دبلا پتلا اور چھریرے بدن کا نوجوان تھا۔ اس کا نام جمی تھا۔ یہ کرنل ڈارسن کا اسسٹنٹ بھی تھا اور گہرا رازدار دوست بھی۔ ذہانت اور کارکردگی میں یہ بھی کرنل سے کسی طرح کم نہیں تھا۔ اس لیے دونوں کی جوڑی خوب نبھتی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے بڑھ کر عیاش فطرت تھے، اس لیے دونوں مالاگوسی میں بنے ہوئے ایک محل نما مکان میں لارڈز کی طرح رہتے تھے۔ ان دونوں کا انتہائی وسیع پیمانے پر لکڑی کا کاروبار تھا۔ مالاگوسی کے جنگلات کے وہ سب سے بڑے ٹھیکیدار تھے اور لکڑی بحری جہازوں میں بھر کر ناڈا اور اکریمیوں کو سپلائی کی جاتی تھی۔ مالاگوسی حکومت نے جنگلات کے تحفظ کے لیے باقاعدہ اقوام متحدہ کے تحت قانون بنایا ہوا تھا۔ عام لکڑی کاٹنا یہاں جرم تھا تاکہ جنگلات ضائع نہ ہو جائیں۔ صرف خاص قسم کی قیمتی لکڑی ہی ان جنگلات سے کاٹی جاتی تھی۔ شمالی جنگلات سے ایسی لکڑی بھی کاٹنے کا حکم نہیں تھا۔ اس کمپنی کا چیئرمین کرنل ڈارسن تھا، لیکن وہ یہاں آرتھر کے نام سے مشہور تھا، جبکہ جمی مانیچنگ ڈائریکٹر تھا اور اس کاروباری دفتر کو ہی وہ ہاٹ فیلڈ کے ہیڈ کوارٹر کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اس کے نیچے دہانے میں علیحدہ دفتر تھا جسے سب سے خفیہ رکھا جاتا تھا۔ صرف جمی اس دفتر سے واقف تھا اور اس وقت کرنل ڈارسن اس خاص دفتر میں ہی موجود تھا۔ اس دفتر میں وہ کرسر ڈارسن ہی کہلاتا تھا۔ کیا بات ہے کرنل، آج بڑے عرصے بعد اس دفتر میں نظر آ رہے ہو، جمی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں اوپر اپنے دفتر میں تھا کہ لارڈ کی کال آ گئی اور کال سننے کے لیے مجھے یہاں آنا پڑا۔ ایک بھیانک ترین خطرہ ہاٹ فیلڈ کی طرف بڑھ رہا ہے، کرنل ڈارسن نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو جمی بے اختیار چونک پڑا۔ بھیانک ترین خطرہ؟ کیا مطلب؟ کیسا خطرہ؟ جمی نے حیران ہو کر پوچھا۔ پاکیزہ سیکرٹ سروس اور اس کا انتہائی خطرناک ایجنٹ علی عمران ہاٹ فیلڈ کے خاتمے کے لیے زمبابوے تک پہنچ چکا ہے اور اسے معلوم ہو چکا ہے کہ ہاٹ فیلڈ کا ہیڈ کوارٹر مالاگوسی میں ہے۔ صرف ایک پوائنٹ ہماری فیور میں جاتا ہے کہ وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ ہیڈ کوارٹر اور لیبارٹری شمالی گھنے جنگلات میں ہے۔ لارڈ نے اسی لیے ہمیں کال کیا تھا۔ لارڈ کی بیٹی یوشی بھی عمران کے ساتھ ہے، کرنل ڈارسن نے کہا تو جمی بے اختیار غصے سے اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یوشی دشمنوں کے ساتھ ہے؟ کیوں؟ کیا اس نے باپ سے غداری کی ہے؟ جمی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ بات نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ یوشی انتہائی ذہین لڑکی ہے، موقع محل دیکھ کر کام کرتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ اس لیے شامل ہو گئی ہوگی کہ ان کی ہمدردیاں حاصل کر لے اور انہیں کسی ایسے جال میں پھنسا دے کہ جہاں سے کسی صورت بھی نہ بچ سکیں، کرنل ڈارسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ لارڈ صاحب کا تو زمبابوے میں بہت بڑا سیٹ اپ ہے، کیا وہ ان چند افراد کا خاتمہ وہاں نہیں کر سکتے؟ جمی نے کہا اور کرنل ڈارسن بے اختیار ہنس پڑا۔ لارڈ نے پوری کوشش کر لی ہے، لیکن سوائے اس کے کہ اس کا سارا سیٹ اپ ختم ہو گیا ہے، بلکہ وہ خود بھی ان کے ہتھے چڑھ گیا ہے، لیکن یوشی اسے بچا لینے میں کامیاب رہی ہے، ورنہ لارڈ اب تک عمران کے ہاتھوں ختم ہو گئے ہوتے۔ تم جنہیں چند افراد کہہ رہے ہو، یہ لوگ پوری فوج سے بھی بھاری ہیں۔ لارڈ نے مجھے جو تفصیل بتائی ہے اس کے مطابق پہلے ناڈا اور اکریمیا میں ہاٹ فیلڈ کی ساری تنظیمیں اور گروپ ان لوگوں کے ہاتھوں ختم ہوئے ہیں، پھر مالاگوسی کے اور اب ان کا رخ زمبابوے کی طرف ہے۔ کرنل ڈارسن نے کہا تو اب تم کیا کرو گے؟ جمی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ایک پوائنٹ ہماری فیور میں جا رہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ لیبارٹری ہیڈ کوارٹر شمالی جنگلات میں ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے بمبولا قبیلے میں خفیہ مواصلاتی ریسیونگ سسٹم بھی قائم کر رکھا ہے۔ کوئی بھی کال کہاں سے بھی کی جائے اور وہ اس مواصلاتی سسٹم تک پہنچتی ہے اور پھر ہم تک، اور پھر مجھے یقین ہے کہ عمران کا یہ یقین کہ ہاٹ فیلڈ کا ہیڈ کوارٹر شمالی علاقوں میں ہے، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے کسی خاص ذرائع سے کال کر ریسیونگ پوائنٹ ہی چیک کیا ہے۔ چنانچہ اب اس کا خاتمہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اسے وہاں بمبولا قبیلے میں جانے پر مجبور کیا جائے، پھر اس کا خاتمہ یقینی طور پر ہو سکے گا، ورنہ نہیں، کرنل ڈارسن نے کہا۔ لیکن کس طرح؟ کیا پروگرام بنایا ہے تم نے؟ جمی نے کہا۔ میں خصوصی ہیلی کاپٹر پر وہاں شفٹ ہو جاتا ہوں۔ اسے میرے متعلق لارڈ نے بتا دیا ہے کہ میں ہاٹ فیلڈ کے ہیڈ کوارٹر کا انچارج ہوں اور جب میری بات چیت اس سے وہیں ہوگی تو وہ لامحالہ وہیں آئے گا، لیکن اگر میں اسے یہاں مل گیا تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ سب کچھ فراڈ ہے، اسی لیے یہاں کا سارا نظام تم نے سنبھالنا ہے۔ ہو سکتا ہے یوشی ان کی ساتھی بن کر آئے، کرنل ڈارسن نے کہا۔ اب اس کا فکرہ مکمل نہ ہوا تھا کہ کمرہ ٹرانسمیٹر کی مخصوص آواز سے گونج اٹھا اور کرنل ڈارسن چونک کر اٹھا اور تیزی سے عقبی دیوار میں موجود ایک الماری کی طرف بڑھا اور اس میں موجود ایک خصوصی ساز کا ٹرانسمیٹر نکال کر اس نے میز پر رکھا اور پھر اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو یوشی کالنگ، کرنل ڈارسن اوور۔ بٹن آن ہوتے ہی ایک مترنم نسوانی آواز سنائی دی اور کرنل ڈارسن نے ساتھ بیٹھے ہوئے جمی کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ یس کرنل ڈارسن، اٹینڈنگ یو اوور، کرنل ڈارسن نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کرنل ڈارسن، ڈیڈی نے تمہیں پاکیزہ سیکرٹ سروس کے متعلق کال کر کے بتایا ہے، میں بھی اسی سلسلے میں بات کرنا چاہتی ہوں، اوور۔ دوسری طرف سے یوشی کی آواز سنائی دی اور کرنل ڈارسن نے بے اختیار ہونٹ کھینچ لیے۔ کیا بات کرنا چاہتی ہیں آپ؟ اوور، کرنل ڈارسن نے پہلے سے زیادہ اسپاٹ لہجے میں کہا۔ عمران اور اس کے ساتھ جن کی تعداد 4 ہے مجھے یہاں چھوڑ کر مالاگوسی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ ڈیڈی اکریمیا چلے گئے ہیں۔ میں نے کوشش کی تھی کہ میں ان کے ساتھ جاؤں، لیکن انہوں نے مجھے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں بھی تمہارے پاس مالاگوسی آ جاؤں، پھر دیکھوں کہ تم ان لوگوں سے کس طرح نمٹتے ہو، اوور۔ دوسری طرف سے یوشی نے کہا۔
او یہ کیسے ممکن ہے یوشی، بمبولا قبیلے میں تم کیسے داخل ہو سکتی ہو؟ اوور، کرنل ڈارسن نے کہا۔ تم مجھے آ کر ساتھ لے جاؤ اوور، یوشی نے کہا۔ نہیں یوشی، وہاں کوئی اجنبی داخل نہیں ہو سکتا، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ تم مجھے ان کے حلیے بتا دو، میں خود ہی ان سے نمٹ لوں گا اوور، کرنل ڈارسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ میک اپ کرنے کے ماہر ہیں، اسی لیے ان کے حلیے بتانا فضول ہے اوور، یوشی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ویسے ہی بمبولا قبیلے کی حدود میں کوئی بھی اجنبی داخل ہو تو موت نے بہرحال اس کا استقبال کرنا ہی ہے، چاہے وہ کسی بھی میک اپ میں ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویسے تم بے فکر رہو یوشی، عمران اور اس کے ساتھیوں کو یہاں ان کی موت ہی لے کر آ رہی ہے اوور، کرنل ڈارسن نے کہا، اور دوسری طرف سے یوشی کی اوور اینڈ آل کے الفاظ سن کر اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ مجھے یقین ہے کہ اس عمران نے یوشی کو مجبور کر کے یہ کام کرایا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ مزید تسلی کے لیے اب ایک بار پھر کسی مشین کے ذریعے اس کے ریسیونگ پوائنٹ کو چیک کر رہا ہو، اور جب یہ پوائنٹ مالاگوسی کے شمالی علاقے میں ظاہر ہوگا تو اسے مکمل یقین ہو جائے گا کہ ہیڈ کوارٹر اور لیبارٹری واقعی شمالی علاقے میں ہے۔ اس طرح وہ لاسون بمبولا علاقے میں پہنچنے کی کوشش کرے گا اور وہاں اس کی موت یقینی ہے، کرنل ڈارسن نے کہا، اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں تیز چمک ابھر آئی تھی۔ تو کیا تم ابھی جا رہے ہو؟ جمی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں ابھی، اور اسی وقت یہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں، نہ جانے وہاں پہنچنے کے لیے کیا ترکیب استعمال کریں، ہو سکتا ہے یہ ہیلی کاپٹر سے ہی وہاں پہنچے، اسی لیے میری وہاں موجودگی اشد ضروری ہے، کرنل ڈارسن نے کہا، اور جمی نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ تم نے یہاں کا خیال رکھنا ہے، ہو سکتا ہے یوشی یہاں آئے تو تم نے اسے میرے متعلق یہی بتانا ہے کہ میں اب مستقل طور پر وہیں اسی علاقے میں رہتا ہوں، کرنل ڈارسن نے کہا، اور جمی نے اس بات پہ سر ہلا دیا تو کرنل ڈارسن تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، کرسی پر بیٹھی ہوئی یوشی بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تو سمجھی تھی کہ تم اب واپس نہیں آؤ گے، یوشی نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ تم جیسی خوبصورت خاتون کو چھوڑ کر کون بس ذوق جا سکتا ہے؟ میں تو مالاگوسی جانے کے انتظامات کرنے میں مصروف تھا، اسی لیے دیر ہو گئی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور یوشی کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ رینگنے لگی جیسے اسے یقین ہو گیا ہو کہ عمران اس کے حسن کا اسیر ہو چکا ہے۔ میں نے ڈیڈی کو فون کیا تھا، ڈیڈی تمہارے خوف کی وجہ سے ایکریمیا چلے گئے ہیں، یوشی نے کہا۔ اچھا، کیا تم نے معلوم کیا تھا؟ کہیں انہوں نے اس کرنل ڈارسن کو میرے متعلق اطلاع تو نہیں دے دی؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ ہاں انہوں نے اطلاع دے دی ہے، حالانکہ تم انہیں منع کر کے آئے تھے، لیکن وہ ایسے ہی آدمی ہیں، وہ باز آ ہی نہ سکتے تھے، لیکن تمہیں کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، میں تمہارے ساتھ جو ہوں، یوشی نے کہا، اور عمران نے ہونٹ کھینچ لیے، کیونکہ اس جواب کا صاف مطلب تھا کہ یوشی نے اسے درست جواب دیا ہے۔ اس کے باوجود نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کے ذہن نے دوسرے لفظوں میں اس کی چھٹی حص یوشی سے مطمئن نہ ہو رہی تھی۔ تمہیں کرنل ڈارسن کی فریکوینسی کا تو علم ہوگا، عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ ہاں کیوں؟ یوشی نے چونک کر پوچھا۔ اسے کال کرو اور اسے بتاؤ کہ ہم لوگ تمہیں چھوڑ کر اپنے طور پر مالاگوسی آ رہے ہیں، عمران نے کہا۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ میں تو تمہارے ساتھ جا رہی ہوں، یوشی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم بات تو کرو پھر دیکھو وہ کیا کہتا ہے، عمران نے کہا، اور یوشی سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے وہیں ایک الماری سے ایک جدید ساخت کا لانگ رینج ٹرانسمیٹر نکالا اور اسے درمیانی میز پر رکھ کر اس نے اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ عمران غور سے اس فریکوینسی کو دیکھتا رہا، اور جب عمران فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد یوشی نے ٹرانسمیٹر آن کیا تو عمران کی حلق سے بے اختیار ایک طویل سانس نکل گیا۔ یہ وہی فریکوینسی تھی جس کو بنیاد بنا کر انہوں نے ہاٹ فیلڈ کا ہیڈ کوارٹر ٹریس کیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ لارڈ نے ہیڈ کوارٹر کے متعلق جو کچھ بتایا تھا وہ واقعی درست تھا، اور اس کی اپنی کوشش بھی درست تھی۔ ہیڈ کوارٹر یا لیبارٹری انہی گھنے جنگلات میں ہی ہے جہاں بمبولا قبیلہ رہتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد یوشی اور کرنل ڈارسن کے درمیان گفتگو شروع ہو گئی، اور جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھتی رہی عمران کے لبوں پر مزید یقین آمیز مسکراہٹ رینگتی چلی گئی، کیونکہ کرنل ڈارسن نے بھی بمبولا قبیلے کا ہی ذکر کیا تھا۔ یوشی نے آخرکار گفتگو بند کر دی اور ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، اب میں پوری طرح مطمئن ہوں کہ ہمیں اس بمبولا قبیلے کی حدود میں ہی جانا ہوگا، عمران نے کہا۔ لیکن یہ سن لو عمران، میں ہر صورت میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، یوشی نے کہا۔ بالکل، تمہیں تو ساتھ لے جانا ضروری ہے، لاڈ کی بیٹی ساتھ ہوگی تو کرنل ڈارسن کو ہم پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور یوشی نے مسرت بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ لیکن باس وہاں جانے کے لیے ہم کون سا ذریعہ استعمال کریں گے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ذریعے تو بے شمار ہیں، لیکن ہمیں ان میں وقت ضائع کرنا بے فضول ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں براہ راست وہاں جانے کے لیے ہیلی کاپٹر کا بندوبست کرنا پڑے گا، عمران نے کہا۔ بندوبست کی فکر نہ کرو، بس حکم کرو کہ تمہیں کیا چاہیے، ایک کے بجائے 1000 ہیلی کاپٹر مہیا ہو جائیں گے، یوشی نے بڑے فخرانہ لہجے میں کہا۔ میں نے بمبولا قبیلے میں بارات تو نہیں لے کر جانی 1000 ہیلی کاپٹروں میں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور یوشی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میرا مطلب تھا کہ تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یوشی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ٹائیگر ذرا جوزف کو بلا لا، وہ جنگلوں کا شہزادہ ہے، اس لیے اسے مشورہ انتہائی ضروری ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ٹائیگر سر ہلاتا ہوا اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی عمران صاحب، کی لیبارٹری یا ہیڈ کوارٹر وہاں آپ کے ہاتھوں تباہ ہونے کے لیے خود تو کرنل ڈارسن پیش نہیں کرے گا، ڈیڈی کے مطابق تو وہاں انتہائی زبردست حفاظتی انتظامات ہیں، پھر آپ وہاں جا کر انہیں کس طرح تباہ کریں گے؟ یوشی نے کہا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں یہ لیبارٹری تباہ کرنے وہاں جا رہا ہوں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تو یوشی بے اختیار چونک پڑی۔ تو اور کس لیے جا رہے ہو؟ یوشی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہاں جو ہتھیار تیار کیا جا رہا ہے، مجھے اس کا فارمولا چاہیے تاکہ ایسا ہی ہتھیار پاکیزیہ میں بھی تیار کیا جا سکے۔
میرے ملک کو اس لیبارٹری سے کوئی خطرہ نہیں ہے، خطرہ ہوگا تو کرائمیا، یورپ، روسیا، یوگران، گریٹ لینڈ ویسٹرن یا ایسی ہی چھوٹی بڑی سپر پاورز کو ہوگا جس وقت ایک لحاظ سے دنیا پر حکومت کر رہی ہے۔ پاکستان ایک چھوٹا سا ترقی پذیر ملک ہے، اس کے لیے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اقوام متحدہ پر قبضہ کرائمیا کے بجائے لارڈ نمیری یا اس کی بیٹی یوشی کا ہے؟ عمران نے جواب دیا۔ یوشی کے چہرے پر سنجیدگی اور فکر مندی کے تاثرات ابھر آئے۔ اگر میں کرنل ڈارسن کو کہہ کر تمہیں اس کا فارمولہ یہاں مہیا کرا دوں تو کیا تم واقعی اس لیبارٹری کو تباہ نہ کرو گے؟ یوشی نے اس طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پھر مجھے کیا ضرورت ہے افریقہ کے ان خوفناک جنگلات میں چکر دھکے کھانے کی؟ عمران نے جواب دیا۔ تو یوشی کرسی پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا وہ کسی گہری سوچ میں غرق ہے۔ وہ کسی ایسے مسئلے پر سوچ رہی ہے جس کا فیصلہ اس سے نہیں ہو پا رہا۔ اسی لمحے جوزف اور جوانا اندر داخل ہوئے۔ یس باس، جوزف نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ادھر بیٹھو، عمران نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور جوزف کرسی پر اس طرح بیٹھ گیا جیسے صرف عمران کے حکم کی تعمیل کے لیے بیٹھ گیا ہو، ورنہ اس کے جینا چاہ رہا ہو کہ عمران کے سامنے کرسی پر بیٹھے۔ مالاگوسی کے شمالی علاقے میں انتہائی گھنے جنگلات ہیں، وہاں ایک بمبولا قبیلہ رہتا ہے، کیا تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ عمران نے کہا۔ اس بات سے اچھی طرح جانتا ہوں، وش ڈاکٹر مچنگا بمبولا ہی تھا، وہ میرا استاد تھا اور میں اس کے ساتھ کئی بار بمبولا گیا ہوں، جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور یوشی جوزف کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑی۔ وہ اب حیرت سے جوزف کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں خفیہ طور پر لیبارٹری بنائی گئی ہے اور ہم نے اس لیبارٹری کو تلاش کرنا ہے، کیا اس سلسلے میں تمہارے ذہن میں کوئی تجویز ہے؟ عمران نے کہا۔ بعض کسی نے آپ کو غلط کہا ہے کہ وہاں لیبارٹری ہے، وہاں کسی صورت بھی لیبارٹری نہیں بن سکتی، جوزف نے انتہائی پر یقین لہجے میں کہا۔ کیوں تم نے اتنا بڑا دعویٰ کس بنیاد پر کر دیا ہے؟ عمران نے چونک کر کہا۔ اس لیے باس کے بمبولا قبیلے کا علاقہ تمام تر دلدلی ہے، وہاں اس قدر دلدلیں ہیں اور وہ بھی زہریلی کہ بمبولا کو رہنے کے لیے زمین پر کبھی اتنی جگہ نہیں مل سکی کہ وہ اکٹھے رہیں، اس لیے وہ لہتا لہتا جہاں جہاں تھوڑی تھوڑی خشک زمین ملتی ہے رہتے ہیں، وہاں لیبارٹری کیسے بن سکتی ہے؟ جوزف نے جواب دیا اور عمران کی آنکھوں میں حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا تم درست کہہ رہے ہو؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باس میں سے بہترین جنگلوں کو اور کون جان سکتا ہے؟ ہاں، اگر آپ کورنگا قبیلے کی بات کرتے تو میں مان جاتا، لیکن بمبولا کے علاقے میں ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تو باس ایسے ہے جیسے کوئی کہے کہ شیر کے دانت ہی نہیں ہوتے، جوزف نے جواب دیا۔ تم غلط کہہ رہے ہو، ڈیڈی نے مجھے بتایا تھا کہ بمبولا قبیلے کے حدود میں ہیڈ کوارٹر ہے۔ یوشی ایک لحظ بول پڑی۔ لیکن تم نے پہلی بار یہ بات کی ہے، پہلے تو تم کہتی تھی کہ تمہیں سرے سے علم ہی نہیں ہے، عمران نے ہونٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ مجھے اس قبیلے کا نام یاد نہیں آ رہا تھا، اب ڈاکٹر ڈارسن سے بات چیت کے دوران یاد آیا ہے، یوشی نے نظریں چراتے ہوئے کہا، اور عمران کے بے اختیار ہونٹ بچ گئے۔ بمبولا کیسے لوگ ہیں؟ عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ وحشی اور طاقتور قبیلہ ہے، آدم خور بھی ہے، جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان کا دیوتا کون ہے اور وہ کس قسم کے آدمی کو پجاری بناتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ باس، بمبولا کا کوئی معبد نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پجاری ہوتا ہے، وہ زندہ شیر کی پوجا کرتے ہیں، سنہری شیر کی۔ اور باس، جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ زندہ شیر کی کیا مطلب؟ عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ باس، وہ طاقت کو دیوتا مانتے ہیں اور ان کے خیال کے مطابق طاقت وہی ہے جو متحرک ہے۔ سنہری شیر سینکڑوں ہزاروں سالوں میں ایک پیدا ہوتا ہے اور وہ انتہائی طاقتور شیر ہوتا ہے، اس کے جسم میں سینکڑوں شیروں کی طاقت ہوتی ہے۔ اور بمبولا سنہری شیر کی پوجا کرتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے سنہری شیر کو پکڑ لاتے ہیں، پھر اسے باقاعدہ پالتے ہیں اور اسے سجدہ کرتے ہیں۔ باس، جوزف نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر بھی ان کا کوئی نہ کوئی پجاری تو ہوتا ہی ہوگا، عمران نے پوچھا۔ پجاری کی ضرورت انہیں کبھی محسوس نہیں ہوتی، وش ڈاکٹر ہوتے ہیں جو ان کا علاج کرتے ہیں، یہ واحد قبیلہ ہے جس کا کوئی معبد نہیں ہے، اور جب معبد نہ ہو تو پجاری بھی نہیں ہوتا، جوزف نے ایسے کہا جیسے کوئی استاد کسی کن ذہن بچے کو سمجھاتا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دانستہ غلط راستے پر ڈالا جا رہا ہے، عمران نے ہنکار بھرتے ہوئے کہا۔ غلط راستے پر؟ کیا مطلب؟ اس پر یوشی بول پڑی۔ جوزف کی معلومات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یوشی یہ وہاں کا کیڑا ہے، وہاں واقعی لیبارٹری بنائی ہی نہیں جا سکتی، اسی لیے وہاں لیبارٹری ہے ہی نہیں، عمران نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ پھر کہاں ہے؟ یوشی نے چونک کر پوچھا۔ اسے مالاگوسی جا کر تلاش کرنا پڑے گا، عمران نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مالاگوسی میں کہاں؟ یوشی نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ جہاں بھی یہ موجود ہوگی، عمران نے گول مول سے جواب دیا، پھر وہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر انہیں فوری طور پر مالاگوسی کے لیے تیار ہونے کی ہدایات دینے لگا۔ اگر تم چاہو تو میں بڑا ہیلی کاپٹر بک کرا سکتی ہوں، اس کی مدد سے ہم جلد ہی مالاگوسی پہنچ سکتے ہیں، ورنہ وہاں ایئر سروس تو ہے ہی نہیں، ہمیں لازماً کسی لائن سے جانا ہوگا اور اس میں کئی روز لگ جائیں گے، یوشی نے کہا۔ بڑا ہیلی کاپٹر کہاں سے بک کراؤ گے؟ عمران نے حیران ہو کر کہا۔ یہاں ایک ایسا آدمی ہے جو اسمگلروں کو خفیہ طور پر ہیلی کاپٹر سروس مہیا کرتا ہے، ویسے بظاہر یہ ایک سیاحتی کمپنی کے نام سے مشہور ہے، یوشی نے جواب دیا۔ ویری گڈ، یہ سب سے بہترین تجویز ہے، فوراً طلب کرو، ہم اب مالاگوسی کے مرکزی شہر بابین جائیں گے، عمران نے کہا، اور یوشی نے سر ہلاتے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس ٹریک اسپیکنگ، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یوشی بول رہی ہوں ٹریک، یوشی نے کہا۔ او مدام یوشی، آپ حیرت؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ مالاگوسی جانا چاہتی ہوں، میرے علاوہ 4 آدمی ہوں گے، کوئی بڑا ہیلی کاپٹر بھجوا دو اور اس میں بابین پہنچنے کا پیٹرول بھروا دینا تاکہ ہم اطمینان سے وہاں پہنچ سکیں، یوشی نے کہا۔ جس مدام کہاں بھجوانا ہے ہیلی کاپٹر؟ ٹریک نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ میری رہائش گاہ پر بھجوا دو، اور سنو پائلٹ آرتھر ہے، جیمی میں سے ایک ہونا چاہیے، کسی اور کو نہ بھجوا دینا کہ کہیں وہ ہمیں راستے میں گرا ہی نہ دے، یوشی نے کہا۔ یس مدام، دوسری طرف سے کہا گیا، اور یوشی نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ ابھی ہیلی کاپٹر پہنچ جائے گا، یہاں باقاعدہ ہیلی پیڈ موجود ہے اور ہم اطمینان سے بابین پہنچ جائیں گے، میں اس دوران لباس تبدیل کر لوں، یوشی نے ریسیور رکھ کر عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔
اور عمران نے اس بات پہ سر ہلا دی اور یوشی تیز تیز قدم اٹھاتی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد یوشی، عمران اور اس کے ایک ساتھی بڑے تھے ہیلی کاپٹر میں سوار زمبابوے سے پرواز کر کے موزمبیق کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ ہیلی کاپٹر کا رخ موزمبیق کی اس پتلی سی پٹی کی طرف تھا جہاں سے زمبابوے اور سمندر بڑے قریب پڑتے تھے۔ موزمبیق کی یہ پتلی سی پٹی جلد ہی کراس کی جا سکتی تھی۔ اس کے بعد وہ اب نائب موزمبیق پر پرواز کرتے ہوئے مالاگوسی جزیرے تک پہنچ سکتے تھے۔ عمران اور اس کے ساتھی نشستوں پر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ یوشی پائلٹ کے ساتھ والی سیٹ پر موجود تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی چمک موجود تھی۔ وہ بار بار مڑ کر عمران کو اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتی اور ایک بار پھر مسکرا دیتی جیسے کہہ رہی ہوں کہ دیکھا میرے انتظامات کی وجہ سے تم کتنی آسانی سے مالاگوسی کی طرف پرواز کر رہے ہو۔ لیکن عمران آنکھیں بند کیے نشست سے سر ٹکائے اس طرح بیٹھا ہوا تھا جیسے گہری نیند سو رہا ہو۔ ٹائیگر عمران کے ساتھ والی سیٹ پر موجود تھا جبکہ جوزف اور جوانا دونوں اپنی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہیلی کاپٹر تیز رفتاری سے مسلسل پرواز کرتا ہوا آخرکار زمبابوے کی سرحد کراس کر کے موزمبیق کی حدود میں داخل ہو گیا۔ ہم کتنی دیر میں موزمبیق کی یہ پٹی کراس کر لیں گے پائلٹ؟ یوشی نے پائلٹ سے پوچھا۔ صرف 1 گھنٹہ لگے گا مادام، پائلٹ نے جواب دیا۔ یوشی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران، وہاں بابین میں تم آخر کس طرح ہیڈ کوارٹر تلاش کرو گے؟ کیا پلاننگ ہے تمہارے ذہن میں؟ یوشی نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ علم نجوم کی مدد سے ذائچہ بناؤں گا، لیبارٹری کو ٹریس کر لوں گا۔ عمران نے آنکھیں بند کیے جواب دیا۔ یوشی نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کے چہرے پر شدید ناگواری کے تاثرات ابھر آئے تھے لیکن عمران چونکہ مسلسل آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا تھا اس لیے وہ یوشی کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات دیکھ ہی نہ سکا تھا۔ اس لیے عمران کے ساتھ بیٹھے ہوئے ٹائیگر کی تیز نظروں سے یہ تاثرات پوشیدہ نہ رہ سکے۔ مادام، اب باسی باتوں کا تاثر نہ لیا کریں، باس ایسی باتیں مذاق میں کرتے ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مذاق میں کیوں؟ میرا اسکوپ ختم کرانا چاہتے ہو؟ عمران نے چونک کر آنکھیں کھولتے ہوئے کہا اور یوشی چونک پڑی۔ اسکوپ؟ کیسا اسکوپ؟ یوشی نے چونک کر حیرت سے پوچھا۔ جوزف، پرنس جوزف۔ عمران نے یکلہت پیچھے مڑ کر جوزف کو پکارتے ہوئے کہا۔ اس پاس جوزف نے انتہائی مستعد سے لہجے میں کہا۔ یوشی کو اسکوپ کا مطلب سمجھاؤ۔ ہم اس وقت افریقہ میں ہیں، اس لیے ظاہر ہے یہاں کی لڑکیاں افریقی اسکوپ کے بارے میں ہی جانتی ہوں گی اور افریقی اسکوپ کے بارے میں تم ہی بہتر سمجھ سکتے ہو۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ افریقی اسکوپ تو بہت خطرناک ہوتا ہے۔ بعض افریقی عورتوں کو شادی سے پہلے اپنی ایک آنکھ نکال کر مردوں کو پیش کرنا پڑتی ہے، اس لیے تاکہ وہ اپنے ہونے والی شوہروں کو بتا سکے کہ وہ ان کے ہمیشہ وفادار رہیں گی۔ جوزف نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اور پھر تو پورے افریقہ میں یک چشم بیویاں رہتی ہوں گی اور وہ واقعی اپنے شوہر اور دوسرے مردوں کو ایک آنکھ سے دیکھتی ہوں گی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور جوزف بے اختیار مسکرا دیا۔ یہ بات نہیں باس، میں تو اسکوپ بتا رہا ہوں، اگر دونوں شادی پر رضامند ہوں تو پھر ایسا نہیں کیا جاتا، جوزف نے جواب دیا اور عمران اس کے خوبصورت اور گہرے جواب پر بے اختیار ہنس دیا۔ اس فضول اور بیمانی گفتگو کا آخر مقصد کیا ہے؟ یوشی نے منہ بناتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ بے مقصد کو بامقصد بنانے کا نام ہی تو اسکوپ ہے، عمران نے جواب دیا۔ مادام، ہم موزمبیق کو کراس کرنے والے ہیں اور اب نائب موزمبیق پر پہنچ گئے ہیں۔ آپ نے چونکہ پوچھا تھا اس لیے میں نے بتا دیا ہے، اچانک پائلٹ نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے بتا دیا۔ اس لیے مجھے کچھ عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی، شاید سمندر کی ہوا نسبتاً زیادہ بوجھل ہوتی ہے۔ یوشی نے بے اختیار اسکرٹ کو دونوں ہاتھوں سے ڈھیلا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ یس مادام، پائلٹ نے انتہائی موتبانہ لہجے میں کہا۔ مالاگوسی اب ہم کتنی دیر میں پہنچ جائیں گے؟ یوشی نے پوچھا۔ تقریباً 2 گھنٹے لگ جائیں گے مادام، پائلٹ نے جواب دیا۔ تو ایسی بوجھل فضا میں 2 گھنٹے مزید گزارنے پڑیں گے؟ یوشی نے قدرے مایوس سے لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے، ہوا اس قدر بوجھل تو نہیں ہے جس قدر تم بے چینی کا اظہار کر رہی ہو، عمران نے کہا۔ نہ جانے کیا بات ہے، بچپن سے ہی یہ میری عادت میں شامل ہے، سمندر کے اوپر کی فضا میں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرے جسم پر موجود لباس بھی انتہائی بوجھل ہو چکا ہو، یوشی نے جواب دیتے ہوئے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہیلی کاپٹر ہاتھ سے تیز رفتاری سے اڑا چلا جا رہا تھا اور اب تو یوشی نے ہک سے لگی ہوئی دوربین اتاری اور اسے آنکھوں سے لگا کر اس نے نیچے کا جائزہ لینا شروع کر دیا اور عمران سمجھ گیا کہ وہ اس بوجھل پن کے احساس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اپنا ذہن دوسری طرف تبدیل کر رہی ہے کیونکہ نیچے سوائے دور دور تک پھیلے ہوئے سمندر کے اور کچھ بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ اگر کوئی جل پری نظر آ جائے تو مجھے بتا دینا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور یوشی بے اختیار ہنس دی۔ ضرور بتا دوں گی، بلکہ دکھا بھی دوں گی، یوشی نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن اس نے دوربین آنکھوں سے نہ ہٹائی تھی۔ ہیلی کاپٹر مسلسل اڑتا رہا، وہ اب دوربین سے جزیرہ مالاگوسی نظر آنے لگ گیا ہے، اب تو جہاز اور لانچیں بھی نظر آنے لگ گئی ہیں، اس کا مطلب ہے جلد ہی ہیلی کاپٹر سمندر کراس کر جائے گا، یوشی نے دوربین آنکھوں سے ہٹا کر پائلٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یس مادام، 15 منٹ بعد ہم سمندر کو کراس کر جائیں گے، پائلٹ نے موتبانہ لہجے میں جواب دیا۔ ہاں تو تم جل پری دیکھنا چاہتے ہو عمران، یوشی نے مڑ کر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فی الحال تو نیک پری دیکھ رہا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھی طرح دیکھ لو نیک پری کو، شاید پھر تمہیں دوبارہ یہ موقع نہ مل سکے، اچانک یوشی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، کیونکہ عمران نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ نیک پری کبھی کبھی ہی جلوہ دکھایا کرتی ہیں، یوشی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور پھر وہ یکلہت سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر اس سے پہلے کہ عمران اور اس کے کچھ ساتھی سمجھتے، اچانک یوشی نے بلک جھپکنے میں ہیلی کاپٹر کی کھلی کھڑکی سے فضا میں چھلانگ لگا دی۔ یہ کیا؟ عمران اور دوسرے ساتھی بے اختیار اچھل کر کھڑے ہو گئے، ہیلی کاپٹر بھی بری طرح ڈول گیا تھا، لیکن دوسرے لمحے عمران کے چہرے پر یکلہت انتہائی حیرت کے تاثرات پھیل گئے جب اس نے کسی چٹان کی طرح نیچے سمندر میں گرتے ہوئے یوشی کے جسم کے گرد لہرا کر ایک رنگین چھتری کو فضا میں ابھرتے ہوئے دیکھا۔ یہ پیراشوٹ تھا، اسی لمحے ہیلی کاپٹر کافی آگے نکل گیا تھا، پھر اس سے پہلے کہ عمران اور اس کے ساتھی یوشی کی اس اچانک اور خلاف موقع حرکت سے سنبھلتے، اچانک ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے اٹھا کر فضا میں کئی پٹھانیاں دی ہوں، اس کے ساتھ اس کا ذہن یکلہت تاریک ہوتا چلا گیا۔ البتہ ذہن کی تاریکی سے پہلے یہ احساس البتہ اس کے ذہن میں راسخ ہو چکا تھا کہ ہیلی کاپٹر دھماکے سے فضا میں پھٹ گیا ہے اور وہ اور اس کے ساتھی موت کی عمیق دلدل میں اترتے چلے جا رہے ہیں۔
مالاگوسی کے ساحل سے کچھ دور ایک بڑی سی جدید قسم کی لانچ میں اس وقت جیمی اور کرنل ڈارسن دونوں کھڑے تھے اور ان دونوں کی آنکھوں سے دوربین لگی ہوئی تھی اور ان کا رخ موزمبیق کی طرف تھا۔ وہ ہیلی کاپٹر نظر آنے لگ گیا ہے، یک لہجے جیمی نے کہا۔ ہاں میں نے بھی چیک کر لیا ہے، لیکن یہ تو ہاتھ سے بلندی پر ہے، کرنل ڈارسن نے کہا۔ اس پر یوشی نے انتہائی حیرت انگیز پلان بنایا ہے، مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ یوشی اس پر عمل بھی کر سکے گی یا نہیں، جیمی نے کہا۔ وہ بے حد بہادر اور ایڈونچر پسند لڑکی ہے اور اسے معلوم ہے کہ عمران جیسے شخص کو دھوکہ دینا تقریباً ناممکن ہے، اسی لیے اس نے ایسا پلان بنایا ہے۔ اگر اس نے اس پر کامیابی سے عمل کر لیا تو پھر یقیناً عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، کرنل ڈارسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہیلی کاپٹر اب حادثہ بڑا ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے دوربینیں آنکھوں سے ہٹا کر گلے میں لٹکا لیں۔ اب ایسے وہ دور سے آتے ہوئے اس ہیلی کاپٹر کو دیکھ رہے تھے جو ہاتھ سے تیز رفتاری سے اڑا چلا آ رہا تھا۔ وہ یوشی کود گئی ہے، او خدایا اس قدر رسک، اچانک جیمی نے چیختے ہوئے کہا۔ اور کرنل ڈارسن نے بھی بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ پہلے تو ایک ہیبلا سا ہیلی کاپٹر سے گر کر کسی بھاری چٹان کے نیچے گرتا چلا گیا، پھر اچانک پیراشوٹ لہرا کر کھل گیا اور جیمی اور کرنل ڈارسن دونوں نے بے اختیار طویل سانس لیے۔ اس کے ساتھ ہی دور ہلکی سی دھماکے کی آواز فضا میں سنائی دی، پھر تیزی سے آگے بڑھتا ہوا ہیلی کاپٹر ایک لمحے کے لیے فضا میں شعلہ سا بنا نظر آیا، پھر اس کے پرزے اور انسانی ہیبلے فضا میں اڑتے ہوئے چاروں طرف بکھرے اور پھر وہ سب تیزی سے ایک دوسرے کے پیچھے سمندر میں گرنے لگے اور چند لمحوں بعد سطح سے غائب ہو گئے، جبکہ یوشی کا پیراشوٹ ابھی تک فضا میں ہی موجود تھا۔ وہ مارا، ویل ڈن یوشی، ویل ڈن، آج تم پوری دنیا کے یہودیوں کی ہیروئن بن گئی ہو، کرنل ڈارسن نے یک لہجے چیختے ہوئے کہا۔ کرنل کہیں یہ لوگ زندہ نہ ہوں، جیمی نے کہا۔ زندہ بھی ہوں تبھی بچ نہ سکیں گے، جہاں یہ گرے ہیں وہاں سمندر طوفانی ہے، اس لیے ویسے ہی ان کے جسموں کے پرہَچ چوٹ جائیں گے، کرنل ڈارسن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ پیراشوٹ کا رخ اب مالاگوسی جزیرے کی طرف ہی تھا اور وہ فضا میں تیزی سے اڑتا ہوا انہی کی طرف بڑھا چلا رہا تھا۔ ان دونوں کی نظریں اس پیراشوٹ پر جمی ہوئی تھیں، پیراشوٹ کی بلندی آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جا رہی تھی، پھر وہ ان سے کافی قریب پہنچ گیا۔ اسی لمحے پیراشوٹ سے لٹکی ہوئی یوشی نے فضا میں ہاتھ لہرائے اور انہوں نے بھی بے ساختہ ہاتھ ملا دیے۔ یوشی اب کافی قریب آ چکی تھی اور ان دونوں نے دیکھا کہ اس کے جسم پر پورا لباس تھا، البتہ پیراشوٹ کی رسی اس کی گردن کے ایک بھی حصے سے باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ اس نے پیراشوٹ کے اندر لباس کو کیسے چھپایا ہوگا، مگر پھر پیراشوٹ باہر کیسے آیا، جیمی نے یوشی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی خاص قسم کا پیراشوٹ استعمال کیا ہوگا اس نے، کرنل ڈارسن نے کہا، اور جیمی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد یوشی ان سے کچھ فاصلے پر سمندر میں ایک چھپاکے سے گری اور پھر اس کا جسم پانی کے اندر غائب ہو گیا، جبکہ پیراشوٹ کا کھلا حصہ سمندر کی سطح پر تیرنے لگا۔ چند لمحوں بعد یوشی کا سر پانی سے نکلا، اس نے دونوں انگلیاں اٹھا کر وکٹری کا نشان بنایا، پھر تیزی سے لانچ کی طرف بڑھنے لگا۔ ان دونوں نے بھی وکٹری کا نشان بنایا اور چند لمحوں بعد جب یوشی قریب پہنچی تو ان دونوں نے جھک کر اسے بازو سے پکڑا اور کھینچ کر لانچ پر چڑھا لیا۔ یوشی کے چہرے پر مسرت کے گلاب کھلے ہوئے تھے، اس کے پورے جسم سے پانی آبشار کی طرح گر رہا تھا، اس وقت وہ واقعی ایک جل پری لگ رہی تھی۔ ویل ڈن یوشی، ویل ڈن، میں تمہاری جرأت، بہادری اور حوصلے کو سلام کرتا ہوں۔ تم نے وہ کارنامہ سر انجام دیا ہے جسے آج تک بڑی بڑی فوجیں بھی سر انجام نہ دے سکی، سفریت کو موت کی گھاٹ اتارنا تمہارا ہی کام تھا، کرنل ڈارسن نے انتہائی تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ اور یوشی کے کاندھے پر اس طرح تھپکی دی جیسے اسے دل کی گہرائیوں سے شاباش دے رہا ہو۔ میں تمہارے ہاتھ چومنا چاہتا ہوں یوشی، تم واقعی دنیا کے پورے یہودیوں کے لیے دیوی کا درجہ اختیار کر گئی ہو۔ جیمی نے جھک کر یوشی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے انہیں ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ کاش اس وقت وہ عمران زندہ ہوتا تو دیکھتا کہ جل پری کیسی ہوتی ہے۔ اس نے اس وقت جب میں دوربین سے جزیرے کے ساحل کو دیکھ رہی تھی یہی فرمائش کی تھی کہ اگر مجھے سمندر میں جل پری نظر آ جائے تو وہ اسے دکھا دے۔ یوشی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ان کو چیک تو کر لینا چاہیے، اور اگر عمران کی لاش مل سکے تو اس کی لاش پوری دنیا کے یہودیوں میں نمائش بھی کی جا سکتی ہے، جیمی نے کہا۔ اب ان کی لاشیں بھی نہیں مل سکتی، جیمی نہ جانے طوفانی لہریں انہیں کہاں سے کہاں تک لے گئی ہوں گی، بہرحال چیک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تم یوشی کو دوسرا لباس تو میں لانچ اسٹارٹ کرتا ہوں، کرنل ڈارسن نے کہا۔ اور جیمی سر ہلاتا ہوا یوشی کے ساتھ سیڑھیاں اترتا ہوا لانچ کے نیچے بنے ہوئے کیبن کی طرف بڑھ گیا، جبکہ کرنل ڈارسن لانچ کے انجن کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے لانچ اسٹارٹ کی، پھر اسے ایک چکر دے کر پوری رفتار سے سطح سمندر پر دوڑاتا ہوا اس طرف کو لے جانے لگا جدھر ہیلی کاپٹر کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا۔ یہاں واقعی طوفانی لہریں اٹھ رہی تھیں، لیکن کرنل ڈارسن لانچ چلاتا ہوا آگے بڑھاتا چلا گیا، پھر وہ سمندر میں تیرتے ہوئے ہیلی کاپٹر کے ڈھانچے کو تلاش کر لینے میں کامیاب ہو گیا۔ ڈھانچہ چونکہ ایک سمندر میں طوفانی لہروں کے ساتھ ایک بڑے سے تختے کی صورت میں گرا ہوا تھا، اسی لمحے یوشی اور جیمی بھی اوپر پہنچ گئے۔ یوشی نے اب اسکرٹ پہن رکھی تھی اور سر پر اس نے ایک رومال باندھ لیا تھا۔ ان کی لاشیں تلاش کرو کرنل، یوشی نے کرنل کے قریب آ کر کہا۔ لاشیں تو نہ جانے کہاں نکل گئی ہوں گی، انہیں تو تلاش کرنا اب ناممکن ہے، بہرحال ہیلی کاپٹر کے ڈھانچے کو تم نے دیکھ ہی لیا ہے، اس کی حالت دیکھ کر ہی پتہ چل رہا ہے کہ ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچا ہوگا، کرنل ڈارسن نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے لانچ کا رخ موڑا اور تیزی سے اب ساحل کی طرف لے جانے لگا، مطلب ہے پورٹ فیلڈ پر منڈلانے والا بھیانک خطرہ ختم ہو گیا، یوشی نے انتہائی اطمینان بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں یوشی، اور یہ سب کچھ تمہاری ہمت اور حوصلے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم نے جب مجھے کال کر کے اس بارے میں تفصیلات بتائی تھیں تو میں ڈر رہا تھا کہ کہیں عمران تمہاری اس کال سے باخبر نہ ہو جائے اور پھر تمہارے جسم پر موجود پیراشوٹ کا اسے اندازہ ہو جاتا تو وہ شیطان سارا کھیل سمجھ لیتا، کرنل ڈارسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی بے حد قائم اور ہوشیار شخص ہے، تمہیں تو معلوم ہے کہ میں باقاعدہ زمبابوے کی مسلم جماعت میں شامل ہو چکی ہوں تاکہ مسلمانوں کے اندرونی راز حاصل کر سکوں۔ آج تک کسی کو بھی شک نہ پڑ سکا، میں نے اسے عمران کے سامنے کلمہ پڑھا، اسے یقین دلایا کہ میں خفیہ طور پر مسلمان ہو چکی ہوں، اور پھر وہ اپنے ایک ساتھی جوانہ کے ساتھ طویل وقت تک باہر رہا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ میری اس بات کی تصدیق کرنے ہی گیا ہوگا کہ یہ واقعی میں مسلمان ہوئی ہوں یا نہیں، لیکن میں مطمئن تھی کہ میری بات کی تصدیق ہوگی۔ پھر جب وہ واپس آئے تو خاصا مطمئن تھا۔ اس وقت تک پروگرام یہی تھا کہ انہیں پلان کے مطابق بمبولا قبیلے کی حدود میں لے جا کر وہاں انہیں بے دست و پا کر ہلاک کر دی جائے گا، لیکن اس کے ایک ساتھی افریقہ کے انہی علاقوں کا باشندہ تھا
اس نے جب حتمی طور پر یہ بات عمران کو بتا دی کہ بنگولہ کے علاقے میں لیبارٹری قائم ہی نہیں ہو سکتی تو عمران مشکوک ہو گیا۔ پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ پہلی مالا گوسی کے مرکزی شہر بابین جائے گا، پھر وہاں سے لیبارٹری اور ہیڈ کوارٹر کو تلاش کرے گا۔ تو میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اب عمران اور اس کے ساتھیوں کا فوری خاتمہ ضروری ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ہیڈ کوارٹر بابین میں ہی ہے اور عمران جیسا عیار شخص یقیناً اسے ڈھونڈ نکالے گا۔ چنانچہ میں نے اسے ہیلی کاپٹر بک کرا دینے کی آفر کی، جو اس نے مان لی۔ میں نے ہیلی کاپٹر بک کرایا، چونکہ اس وقت رات پڑ گئی تھی، اسی لیے فیصلہ ہوا کہ صبح سویرے روانہ ہوں گی۔ چنانچہ میں نے اپنے کمرے کے باتھ روم میں موجود خفیہ راستے سے نیچے اپنے مخصوص کمرے میں پہنچی۔ پھر میں نے وہاں سے تمہیں کال کر کے ساری پلاننگ بتائی۔ وہاں میں نے ایسا پیراشوٹ منتخب کیا جسے میں اپنے لباس کے اندر اچھی طرح باندھ سکتی تھی کہ باہر سے اس کی موجودگی کا شک نہ پڑ سکتا تھا، اور صرف پیٹ پر ایک خاص جگہ انگلی دبانے سے اس کے اندر مخصوص سسٹم آن ہو سکتا تھا اور ایک جھٹکے سے گردن کے ایک حصے سے باہر نکل کر فضا میں کھل جاتا۔ اس لیے میں نے پتلون کے ساتھ کھلی گردن والی شرٹ پہن لی تھی اور اپنے جوتے کی ایڑی میں 3X بم فٹ کر لی۔ صبح کو ہیلی کاپٹر پر ہم روانہ ہو گئے، کسی کو شک نہ پڑ سکا۔ پھر میں نے ایڑی میں موجود بم کو ہلکا سا جھٹکا دے کر سیٹ کے نیچے چھوڑا اور خود اچانک نیچے چھلانگ لگا دی۔ پھر پیراشوٹ بھی آسانی سے کھل گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے اچانک کود جانے پر وہ سب بوکھلا کر نیچے دیکھیں گے اور انہیں خیال بھی نہ آئے گا کہ بم ان کے پیروں میں موجود ہے، جو 10 سیکنڈ بعد خود بخود پھٹ جائے گا، اور وہی ہوا۔ 10 سیکنڈ بعد بم پھٹ گیا اور ہیلی کاپٹر کے ساتھ ساتھ ان کے جسموں کے پرزے بھی اڑ گئے۔ یوشی نے بڑے فاخرانہ لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تم واقعی عظیم ہو یوشی، میرے تصور سے بھی زیادہ عظیم۔ کرنل ڈارسن نے انتہائی تحسین آمیز لہجے میں کہا، اور میں سوچ رہا ہوں کہ اب لارڈ صاحب کی جا کر پیر پکڑ ہی لوں کہ اپنی عظیم صاحبزادی کو مجھ حقیر کے حوالے کر دیں۔ جمی نے یوشی کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور کرنل ڈارسن بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ڈیڈی کی بجائے تمہیں میرے پیر پکڑنے پڑیں گے، یوشی نے بڑی ادعا سے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارے پیر پکڑ کر میں نے اس عمران کی طرح بم سے اپنے جسم کے ٹکڑے تو نہیں اڑوانے، تمہارے پیروں میں تو خوفناک بم ہوتے ہیں، جمی نے کہا، اور اس پر یوشی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ وہ بیچارہ بھی مجھ پر عاشق ہو گیا تھا، اسی لیے مارا بھی گیا، یوشی نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس پر جمی اور کرنل ڈارسن دونوں ہی بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران کے تاریک ذہن میں ایک دھماکے سے روشنی پھیل گئی۔ اس نے جیسے ہی سانس لینے کے لیے منہ کھولا، اسے فوراً یہ احساس ہو گیا کہ وہ سمندر کے اندر ہے، پانی اس کے پیٹ میں اتر رہا ہے، شاید پانی میں سر کے بال گرنے سے جو دھماکہ ہوا تھا اس کی وجہ سے اس کا تاریک ذہن روشن ہو گیا تھا۔ کافی بلندی سے گرنے کی وجہ سے انتہائی تیزی سے نیچے ہی نیچے اترا چلا جا رہا تھا، لیکن پوری طرح ہوش میں آتے ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ پھر سانس روک کر اس نے تیزی سے اپنے زاویے کو بدلا اور دوسرے لمحے وہ اسی تیز رفتاری سے اوپر کی طرف اٹھنے لگا جس تیز رفتاری سے وہ نیچے سمندر کی تہہ میں گر رہا تھا۔ پانی کی سطح پر آ کر اس نے جیسے ہی سر باہر نکالا، طوفانی لہروں نے اسے فضا میں اچھال کر ایک بار پھر نیچے پٹک دیا، لیکن اس دوران اس نے وہاں کافی دور یوشی کا رنگین پیراشوٹ سمندر میں اترتا دیکھ لیا تھا۔ وہاں ایک کافی بڑی اور جدید لانچ بھی موجود تھی۔ عمران کے حلق سے بے اختیار ایک طویل سانس نکل گیا، اسے دور سمندر میں ہیلی کاپٹر کا ڈھانچہ بھی تیرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کی تیز نظروں نے ارد گرد کا جائزہ لینا شروع کر دیا، اسے اپنے ساتھیوں کی فکر تھی، اور پھر چند لمحوں بعد اس نے ٹائیگر کا سر سطح سے اوپر ابھرتے دیکھا تو اس نے زور سے اسے آواز دی۔ اسی لمحے جوانا کا سر بھی پانی سے باہر نکلا، پھر جوزف بھی نظر آ گئے۔ عمران کے حلق سے اطمینان بھرا سانس نکلا، گو طوفانی لہریں اسے مسلسل پٹھا رہی تھیں، لیکن وہ لہروں پر کسی تختے کی طرح لیٹ گیا تھا، اسی لیے وہ ڈوب نہ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ٹائیگر، جوزف اور جوانا ماہر تیراک ہیں، اور پھر وہی ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب اکٹھے ہو گئے، البتہ ہیلی کاپٹر کا پائلٹ انہیں نظر نہ آیا تھا۔ بم چونکہ اگلی سیٹ پر پھٹا تھا، اسی لیے یا تو پائلٹ کے جسم کے پرچھے اڑ گئے تھے یا پھر وہ زندہ نیچے گرا بھی ہوگا، تو بھاری ہیلمٹ کی وجہ سے وہ لازماً ڈوب گیا ہوگا۔ یہ سب کیا ہے ماسٹر، جوانا نے چیختے ہوئے کہا۔ ہونا کیا ہے، دشمنوں نے وار کیا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس وار سے بچ نکلے ہیں۔ اب یہ لوگ لازماً ہماری لاشوں کی تلاش کے لیے ادھر آئیں گے، اس لیے ہمیں ان سے بچنے کے لیے پانی کے اندر غوطے لگانے ہوں گے، پوری طرح ہوشیار رہنا، عمران نے چیخ چیخ کر جواب دیتے ہوئے کہا، اور ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ اور چند لمحوں بعد انہوں نے دور سے لانچ کو ہاتھ سے تیز رفتاری سے اس طرف کو جاتے ہوئے دیکھا جدھر ہیلی کاپٹر کا ملبہ تیر رہا تھا۔ چونکہ وہ وہاں سے کافی دور تھے، اس کے باوجود عمران نے انہیں پانی کے اندر غوطے لگانے کا کہہ دیا تھا، اور وہ سب تیزی سے گھوم کر پانی کے اندر مچھلیوں کی طرح غوطے لگا گئے۔ عمران نے سانس روکا ہوا تھا اور کافی گہرائی میں جا کر اس نے اپنے آپ کو روکا۔ تھوڑی دیر بعد اسے واپس سانس لینے کے لیے باہر آنا پڑا۔ اس نے جیسے ہی سر باہر نکالا، اس نے لانچ کو تیزی سے اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے انتہائی پھرتی سے ایک بار پھر غوطہ لگایا اور گہرائی میں اترتا چلا گیا۔ طوفانی لہریں سطح سمندر پر تھیں، نیچے سمندر پرسکون تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ لانچ ان طوفانی لہروں کی وجہ سے وہاں زیادہ دیر نہ رکے گی۔ اسے اپنے ساتھیوں کے حوالے نظر آ رہے تھے، وہ شاید عمران سے پہلے ہی سانس لینے کے لیے اوپر جا چکے تھے، کیونکہ ان کے تیرنے کے انداز میں بے چینی کی بجائے سکون تھا۔ اور پھر عمران کو لانچ کا حوالہ اپنے سر کے اوپر نظر آیا اور تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد عمران نے اوپر جا کر جب سر باہر نکالا تو اس نے لانچ کو ایک لمبا چکر کاٹ کر واپس ساحل کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو اس کے حلق سے اطمینان بھرا سانس نکل گیا۔ اس کے ساتھی بھی چند لمحوں بعد سطح سمندر پر آ گئے، وہ سب لمبے لمبے سانس لینے لگے، ان کے پانی میں بھیگے ہوئے چہرے زیادہ دیر تک سانس روکنے کی وجہ سے بگڑ سے گئے تھے۔ اب ساحل کی طرف تیرنا شروع کر دو، عمران نے چیخ کر کہا، اور پھر خود بھی اس نے ساحل کی طرف جانے کی جدوجہد شروع کر دی۔ طوفانی لہریں اسے بار بار فضا میں اچھال کر پٹک دیتی، لیکن چونکہ ساحل خاصا قریب تھا، اس لیے عمران کو یقین تھا کہ بہرحال وہ ان طوفانی لہروں کے زور سے جلد ہی اپنے آپ کو نکالے گا۔ اور پھر واقعی تھوڑی دیر بعد وہ ان طوفانی لہروں والے علاقے سے نکل گئے اور پرسکون پانی میں پہنچ کے اگرچہ وہ انتہائی بری طرح تھک چکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ بہرحال آہستہ آہستہ تیرتے ہوئے ساحل کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ پھر تقریباً 2 گھنٹے کی مسلسل جدوجہد کے بعد وہ ساحل تک پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ جس طرف آئے تھے وہاں کٹا پٹا ساحل تھا اور یہاں ساحل پر دور دور تک جنگل پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ گھاٹ وہاں سے چونکہ کافی دور تھا، اس لیے یہاں لوگوں کا رش بھی نہیں تھا۔ ساحل پر پہنچ کر وہ چاروں اس طرح لیٹ گئے جیسے مردہ مچھلیاں پڑی ہوں، ان کے جسم تھکان کی وجہ سے اس حد تک ٹوٹ رہے تھے کہ انہیں اب انگلی ہلانے کی بھی ہمت نہ ہو رہی تھی، اور یہ اس مسلسل اور جان توڑ جدوجہد کا نتیجہ تھا۔
جو انہوں نے ساحل تک پہنچنے کے لیے سر انجام دی تھی۔ ظاہر ہے اس وقت مسئلہ جان بچانے کا تھا، اور جبکہ نفسیاتی طور پر وہ محفوظ ہو چکے تھے تو ساری تھکاوٹ بیک وقت ان پر ٹوٹ پڑی تھی۔ فضا میں چونکہ خاصی تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی، اس لیے جلد ہی ان کے کپڑے بھی سوکھ گئے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ حرکت کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے عمران اٹھا، تم سب یہیں رہو، میں گارڈ پر جا کر اس لانچ کے بارے میں معلومات حاصل کر لوں، ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں نے وہاں نگران چھوڑ رکھے ہوں اور ہم سب کو اکٹھا دے کر انہیں معلوم ہو جائے کہ ہم اس خوفناک حادثے سے زندہ بچ نکلے ہیں۔ عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا وہ گھاٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے شاید کپڑے سوکھنے کا ہی انتظار تھا۔ سر پر پانی کی وجہ سے الجھ جانے والے بالوں کو اس نے انگلیاں پھیر کر اور ہاتھوں سے جما کر کافی حد تک سنوار لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھاٹ پر پہنچ جانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں جہاں سا رش تھا، بے شمار لانچیں آ جا رہی تھی، چونکہ جزیرہ مالاگوسی تھا، اس لیے یہاں رابطہ صرف سمندر کے ذریعے ہی ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں بے پناہ رش رہتا تھا۔ ایسے کئی گھاٹ مالاگوسی کے چاروں طرف تھے۔ چاند تو بڑے بڑے جہازوں کے لیے مخصوص تھے، جبکہ یہ گھاٹ لانچ گھاٹ کہلاتا تھا، جہاں صرف لانچیں ہی لنگر انداز ہوتی تھی۔ عمران وہاں گھومتا رہا، بے شمار لانچیں وہاں ساحل کے ساتھ ساتھ لنگر انداز تھے اور بے شمار آ جا رہی تھیں۔ عمران کے ذہن میں اس لانچ کا رنگ اور اس پر لکھا ہوا بڑا سا روز میری موجود تھا، اس لیے وہ روز میری نام کی اس لانچ کو ہی تلاش کر رہا تھا، لیکن یہ لانچ اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر گھومتے پھرتے وہ ایک دفتر میں پہنچ گیا۔ یہاں سے لانچیں موزمبیق کے لیے بک کی جاتی تھی۔ 10 مختلف کاؤنٹر بنے ہوئے تھے جن پر 10 لڑکیاں کام کر رہی تھیں۔ عمران ایک کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ کیا روز میری نام کی لانچ بھی بک کرائی جا سکتی ہے؟ میرے ایک دوست نے بتایا ہے کہ یہ انتہائی جدید ترین لانچ ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، روز میری؟ او نہیں جناب، آپ کے دوست نے آپ کو غلط بتایا ہے۔ روز میری کمرشل لانچ نہیں ہے، یہ تو پرائیویٹ لانچ ہے، سافٹ فوڈ ٹریڈنگ کارپوریشن کی ملکیت ہے۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پھر تو واقعی ایسا نہیں ہو سکتا۔ عمران نے کہا، آپ نے کہا کے لیے لانچ بک کرانی ہے، میں آپ کے لیے اس سے بھی زیادہ جدید اور محفوظ لانچ بک کرا سکتی ہوں، لڑکی نے کاروباری انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ابھی نہیں شکریہ، عمران نے کہا، پھر واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ ایک بار پھر لڑکی سے مخاطب ہو گیا۔ اس سافٹ فوڈ کارپوریشن کا ہیڈ آفس کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ سافٹ روڈ پر 4 منزلہ عظیم الشان عمارت ہے اور ساری منزلوں پر کارپوریشن کے ہی دفاتر ہیں، لڑکی نے جواب دیا، اور عمران سر ہلاتا ہوا مڑا، پھر تیز سے قدم اٹھاتے اس دفتر سے باہر آ گیا۔ اس نے کوٹ کے اندر سے خفیہ جیب کی زپ کھولی اور جب اس کا ہاتھ جیب سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں بڑے نوٹوں کی گڈی موجود تھی، جو پانی سے بھیگ تو ضرور گئی تھی لیکن بہرحال موجود تھی۔ عمران حفظ مقدم کے طور پر ایسی گڈی ضرور رکھا کرتا تھا۔ اس نے اس میں سے ایک نوٹ نکالا، باقی گڈی کو جیب میں رکھا، پھر ایک بڑی دکان کی طرف بڑھ گیا۔ اس دکان میں ہر قسم کا مال بھرا ہوا تھا، یہ سپر اسٹور تھا۔ عمران اسٹور کے سیکشن کی طرف بڑھ گیا جہاں ریڈی میڈ ملبوسات برائے فروخت موجود تھے، اور تھوڑی دیر بعد وہ اپنے سارے ساتھیوں کے لیے نئے لباس خرید چکا تھا۔ پھر اس نے دوسرے شعبے سے ایک ایک کر کے ایسا سامان خریدا جسے وہ میک اپ کر سکتا تھا۔ تیسرے اسلحے والے شعبے سے اس نے سائلنسر لگا ایک مشین پسٹل اور 4 عام سے مشین پسٹل اور ان کا میگزین بھی کافی تعداد میں خرید لیا۔ چونکہ اسلحے کی خرید و فروخت پر یہاں کوئی پابندی نہیں تھی، اس لیے اسلحہ خریدنا عام سی بات تھی۔ کافی دیر بعد وہ شاپنگ بیگوں سے لدا پھندا واپس اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ بس آپ تو باقاعدہ شاپنگ کرتے رہے ہیں، ٹائیگر نے عمران کو اس طرح لدا پھندا آتے دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یوشی لاڈ کی بیٹی ہے، چھوٹی موٹی شاپنگ سے تو مطمئن نہیں ہو سکتی، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ٹائیگر بھی مسکرا دیا۔ تو یہ شاپنگ آپ نے یوشی کے لیے کی ہے؟ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں کی ہے، صرف ریہرسل کر رہا ہوں تاکہ شادی کے بعد آسانی سے وہ سارا سامان اٹھا کر چل سکوں۔ جو بیگم صاحبہ شاپنگ کر کے اپنے شوہر نامدار کے حوالے کرتی چلی جاتی ہیں اور شوہر نامدار کی جیبیں اور کندھے بھاری ہوتے چلے جاتے ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ پھر اس نے بیگ کھول کھول کر سامان نکالنا شروع کر دیا۔ سب ادھر جنگل میں جا کر لباس پہننے میں، اس دوران اپنا میک اپ کر لو، پھر تمہارا میک اپ بھی کر دوں گا، عمران نے کہا۔ اور ٹائیگر، جوزف اور جوانا تینوں نے اپنے اپنے سائز کے لباس اٹھائے اور قریب موجود جنگل کی طرف بڑھ گئے۔ عمران نے میک اپ والا بیگ کھولا اور مختلف چیزوں کو مکس کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے تصویر پینٹ کرنے والا اپنے رنگوں کو مکس کر کے تیار کرتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد اسے اپنے چہرے پر چند کریمیں لگائیں، پھر اٹھ کر وہ ساحل کی طرف بڑھ گیا۔ ایک کھاڑی میں پہنچ کر اس نے پانی سے منہ دھویا تو چہرے پر موجود پہلے والا میک اپ صاف ہوتا چلا گیا۔ اچھی طرح چہرہ صاف کرنے کے بعد وہ واپس لوٹا، پھر اس نے اپنے چہرے پر نیا میک اپ شروع کر دیا۔ پہلے بھی اس کے چہرے پر ایکریمی میک اپ تھا اور اب بھی وہ ایکریمی میک اپ ہی کر رہا تھا، لیکن ظاہر ہے شکل پہلے کی نسبت قطعی مختلف ہی ہونی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر بھی لباس تبدیل کر کے وہاں پہنچ گیا۔ آپ دوبارہ ایکریمی میک اپ کر رہے ہیں؟ ٹائیگر نے کہا۔ ایکریمی یقیناً یہاں کی مقامی لڑکیوں کو زیادہ پسند آتے ہوں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ٹائیگر بھی ہنس دیا۔ جوزف اور جوانا بھی لباس تبدیل کر کے واپس آ گئے تھے۔ عمران نے تھوڑی دیر میں اپنے سمیت ٹائیگر، جوزف اور جوانا کے میک اپ کر کے ان کے چہرے یکسر بدل دیے، پھر اس کام سے فارغ ہو کر اپنے نئے لباس والا بنڈل اٹھایا اور جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ پھر ایک جاڑی کی آڑ لے کر اس نے لباس تبدیل کیا اور اپنے پہلے والے لباس کی جیبوں میں موجود کرنسی نوٹ اور دوسرا سامان نئے لباس کی جیبوں میں منتقل کر کے اس نے لباس کو لپیٹ کر اسے شاپنگ بیگ میں ڈالا اور جھاڑیوں کے نیچے چھپا کر وہ واپس اپنے ساتھیوں کی طرف آ گیا۔ اسلحے والا بیگ کھول کر اس نے ایک سائلنسر لگا مشین پسٹل اور ایک سادہ مشین پسٹل اپنی کوٹ کی جیبوں میں رکھا اور ایک ایک کر کے مشین پسٹل اس سے اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھا دیا۔ اپنے اترے ہوئے لباس تم اچھی طرح چھپائے ہونا، عمران نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دی۔ اوکے سنو، میں نے معلومات حاصل کر لی ہیں۔ وہ لانچ جس نے ہمیں چیک کی اور جس میں یوشی پیراشوٹ سے اتر کر داخل ہوئی تھی، اس کا نام روز میری ہے اور وہ یہاں کی ایک مشہور کمپنی سافٹ فوڈ ٹریڈنگ کارپوریشن کی ملکیت ہے اور سافٹ فوڈ کا دفتر سافٹ روڈ پر ہی ہے۔ اب ہم سب سے پہلے یہاں کوئی رہائش کا حاصل کریں گے، ایک کار، اس کے بعد ہم سافٹ فوڈ کارپوریشن کا راؤنڈ لگائیں گے، یوشی اور اس کے ساتھیوں کا پتہ چلا سکے۔ عمران نے سڑک کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، بس میرا خیال ہے یوشی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یقیناً ہماری طرف سے پوری طرح مطمئن ہو جائے گی، اور جس ٹائپ کی وہ لڑکی ہے وہ یقیناً شام کو یہاں کی کسی مشہور ہوٹل میں ہی جائے گی۔ ٹائیگر نے کہا، ہو سکتا ہے وہ فوری طور پر واپس زمبابوے چلی جائے، اس لیے زیادہ دیر انتظار نہیں کیا جا سکتا، اگر وہ چلی گئی تو پھر ہمیں معلوم نہ ہو سکے گا کہ یہاں اس کے حمایتی کون تھے، عمران نے جواب دیا۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
ماسٹر پہلے یہاں کے ایک بار ہائی 10 چلتے ہیں۔ میں جب ایکریمیا میں تھا تو میرا ایک دوست یہاں زمبابوے میں آ گیا تھا کیونکہ ایکریمیا میں اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ پھر ایک بار میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا تھا کہ اس نے مالاگوسی میں ہائی بار 10 کی بار خرید لی ہے۔ اس کے خیال کے مطابق مالاگوسی چونکہ اسمگلروں کی جنت سمجھا جاتا ہے، اسی لیے یہاں بار کا دھندا بے حد عروج پر رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اب بھی وہیں ہو، اسے کافی مدد مل سکتی ہے، جوانا نے کہا۔ کیا نام ہے تمہارے اس دوست کا؟ عمران نے پوچھا۔ رالف باس خاصا دلیر آدمی ہے، اور جوانا نے جواب دیا، لیکن ظاہر ہے وہ تمہیں تو اس میک اپ میں نہ پہچان سکے گا، اور یہ بھی معلوم کرنا پڑے گا کہ کہیں اس کا تعلق ہاٹ فیلڈ سے نہ ہو۔ بہرحال اسے چیک کیا جا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ پھر ایک خالی ٹیکسی کو اس نے روک کر اسے ہائی 10 بار چلنے کا کہہ کر وہ سب ٹیکسی میں سوار ہو گئے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی۔ ہائی 10 بار کا مالک رالف کے اس وقت بار میں مل جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا، اور ڈرائیور چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ باہر سے آئے ہیں؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ ہاں، ہمارا تعلق ایکریمیا سے ہے، عمران نے جواب دیا۔ اور آپ یقیناً پہلی بار مالاگوسی آئے ہیں؟ ڈرائیور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر تم کرایہ مزید نہ بڑھانے کا وعدہ کر لو تو تمہیں بتا دیتا ہوں کہ واقعی پہلی بار ہی یہاں آئے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ ڈرائیور بے اختیار ہنس پڑا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب، میں نے آپ سے یہ بات اس لیے پوچھی تھی کہ اگر آپ یہاں رہنے والے ہوتے یا اکثر آتے رہتے تو یقیناً آپ کو معلوم ہوتا کہ رالف ہائی 10 بار جیسی تھرڈ کلاس بار فروخت کر کے اب رالف کمپلیکس کا مالک ہے اور مالاگوسی کا سب سے معروف آدمی ہے، ڈرائیور نے جواب دیا۔ رالف کمپلیکس کیا مطلب؟ عمران نے واقعی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس نے اسے یہی نام دیا ہوا ہے، اس کمپلیکس میں ایک شاندار ہوٹل، ایک گیم ہاؤس، ایک بار اور ایک کلب شامل ہے، ڈرائیور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او گڈ، لیکن ان سب مقامات میں وہ ملتا کہاں ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس کا اپنا دفتر رالف کلب میں ہے، ڈرائیور نے جواب دیا۔ کیا یہ سب ایک ہی عمارت میں واقع ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ عمارتیں علیحدہ ہیں لیکن احاطہ ہی ہے، ڈرائیور نے جواب دیا۔ اوکے، پھر ہمیں رالف کلب ہی لے چلو، عمران نے کہا، اور ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک خوبصورت اور جدید انداز میں بنی ہوئی مختلف عمارتوں کے قریب پہنچ گئے جن کے گرد واقع ایک ہی چاردیواری تھی۔ کمپاؤنڈ گیٹ سے ٹیکسی اندر داخل ہوتے ہی ایک طرف بنی ہوئی خوبصورت عمارت کی طرف بڑھ گئی جس پر رالف کلب کا نیون سائن چمک رہا تھا، لیکن عمران نے دیکھ لیا تھا کہ بار میں آنے جانے والے افراد کا تعلق ہائی کلاس کے بجائے زیر زمین دنیا کے افراد سے ہی تھا، اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا کیونکہ مالاگوسی جزیرے میں یہاں کے مقامی افراد رہتے تھے جو محنت مزدوری کر کے گزارا کرتے تھے، یا پھر اسمگلر اور ان کے آدمی رہتے تھے، اور اسمگلر بھی وہ جو کارندے کہلاتے ہیں کیونکہ مالاگوسی کو صرف مال اسٹاک کرنے کے لیے ہی کام میں لایا جاتا تھا۔ ٹیکسی کلب کے سامنے رک گئی تو عمران نے ڈرائیور کو کرائے کے ساتھ ساتھ بھاری ٹپ بھی دی، اور ڈرائیور نے انہیں بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور ٹیکسی آگے بڑھا لے گیا۔ کلب کا ہال خاصا وسیع ہونے کے باوجود اس وقت بھی عورتوں اور مردوں سے بھرا ہوا تھا، اور وہاں ہر طرف میزوں پر قیمتی شرابیں نظر آ رہی تھیں۔ ایک طرف بڑا کاؤنٹر تھا جس پر 4 لڑکیاں ویٹرز کو شرابیں سپلائی کرنے میں مصروف تھیں، جبکہ ایک لڑکی فون سامنے رکھے ہوئے فون کرنے میں مصروف نظر آ رہی تھی۔ ماسٹر، میں بات کروں گا ورنہ یہ جتنا بڑا آدمی بن چکا ہے اس نے آسانی سے نہیں ملنا، جوانا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، تم نے ابھی اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنی، پہلے رالف کے بارے میں حتمی طور پر معلوم ہو جائے کہ اس کا تعلق ہاٹ فیلڈ سے تو نہیں۔ میں خود بات کروں گا، عمران نے کہا، اور جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مس عالمی مقابلہ حسن جیتنے کے باوجود اب اس کلب میں ہیں، آپ کو تو ہالی ووڈ میں ہونا چاہیے تھا۔ عمران نے قریب جا کر اس فون والی ایکریمی لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا جو اب جھکی ہوئی ایک رجسٹر پر اندراجات کرنے میں مصروف تھی۔ جی کیا فرما رہے ہیں آپ؟ لڑکی نے چونک کر سر اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ اوہ سوری، میں سمجھا، اب مس گلوریا ہیں وہی جس نے اس بار مقامی مقابلہ حسن جیتا ہے۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس مقابلے میں حصہ نہ لے کر مس گلوریا کو چانس دے دیا ہے، اگر آپ اس میں حصہ لے لیتی تو یقیناً آئندہ 10 سالوں تک آپ ہی مس ورلڈ ہوتے۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی اور لڑکی کے چہرے پر مسرت کے گلاب سے کھل اٹھے۔ اس خوبصورت انداز میں تعریف کا شکریہ مسٹر، لڑکی نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ رچرڈ، ویسے میں درست کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ عالمی مقابلہ حسن کی فائنل کمیٹی کا میں بھی ممبر ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو لڑکی کے چہرے پر اس پر مسرت کے ساتھ ساتھ عمران کے لیے مربوبیت کے آثار بھی نمایاں ہو گئے تھے۔ اوہ بے حد شکریہ، میرا نام میگی ہے، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ لڑکی نے کہا۔ مسٹر رالف سے کہہ دیں کہ ایکریمیا سے ان کے دوست ماسٹر کلرز کے جوانا کا ریفرنس ہمارے پاس ہے اور ہم فوری ملاقات چاہتے ہیں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس سر، لڑکی نے کہا اور ساتھ پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ کاؤنٹر سے بول رہی ہوں، میگی 4 صاحبان تشریف لائے ہیں جن میں سے ایک صاحب کا نام رچرڈ ہے، ان کا تعلق ایکریمیا سے ہے، ان کے پاس چیف کے ایکریمیا کے دوست ماسٹر کلرز کے جوانا کا ریفرنس موجود ہے اور وہ چیف سے فوری ملاقات چاہتے ہیں، لڑکی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ پھر دوسری طرف سے کچھ سن کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ چیف بغیر پہلے وقت دے کسی سے ملنا پسند نہیں کرتے، لیکن آپ نے دوست کا حوالہ دیا ہے تو شاید، لڑکی نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی اور لڑکی نے جلدی سے ریسیور اٹھا لیا۔ یس میگی بول رہی ہوں، لڑکی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے اس نے بات سن کر کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چیف نے آپ کو فوری ملاقات کا وقت دے دیا ہے، میگی نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے چیف کی اس طرح وقت دینے پر حیرت ہو رہی ہو۔ پھر اس نے ایک سائڈ پر کھڑے ملازم کو اشارے سے بلایا۔ ان صاحبان کو چیف کے آفس لے جاؤ، انہوں نے انہیں ملاقات کا وقت دے دیا ہے، میگی نے اس ملازم سے کہا۔ آئیے جناب، ملازم نے حیرت سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے کہا اور پھر ایک طرف کو مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک شاندار انداز میں سجے ہوئے دفتر میں داخل ہو رہے تھے۔ ایک بڑی سی دفتری میز کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کا جسم موٹامے کی طرف مائل تھا اور آنکھیں اس طرح سوجی ہوئی تھیں جیسے وہ کثرت سے شراب نوشی کا عادی ہو۔ میرا نام رالف ہے، ادھیڑ عمر نے عمران اور اس کے ساتھیوں کے اندر داخل ہوتے ہی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں جوانا پر چپک سی گئی تھیں۔ مجھے رچرڈ کہتے ہیں، یہ مائیکل ہیں اور یہ جوزف اور مارتھر ہیں، عمران نے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ تشریف رکھیں، آپ نے میرے دوست ماسٹر کلرز کے جوانا کا حوالہ دیا ہے، اس لیے میں نے آپ حضرات کو فوری وقت دے دیا ہے۔ مسٹر مارتھر کو دیکھ کر مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں جوانا کو دیکھ رہا ہوں، وہی ڈیل ڈول، وہی قد و قامت، مجھے بے حد حیرت ہو رہی ہے۔ بہرحال فرمائیے میں آپ حضرات کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟
رولف نے سب سے باری باری مصافحہ کرنے کے بعد کہا، آپ کا وقت انتہائی قیمتی ہوگا مسٹر رولف، اسی لیے صاف اور سیدھی بات کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ہمیں ہاٹ فیلڈ کے ہیڈ کوارٹر انچارج کرنل ڈارسن سے ملنا ہے اور جوانا نے ہمیں بتا دیا تھا کہ آپ اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں، عمران نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور غور سے رولف کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ہاٹ فیلڈ کے ہیڈ کوارٹر انچارج کرنل ڈارسن، کیا مطلب؟ ہاٹ فیلڈ کون سی تنظیم ہے؟ کیا اسمگلروں کی کوئی نئی تنظیم وجود میں آئی ہے؟ رولف نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا اور عمران نے بے اختیار اطمینان کا ایک طویل سانس لیا کیونکہ رولف کی حیرت حقیقی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ہاٹ فیلڈ نے یہاں بھی اپنے آپ کو انتہائی خفیہ رکھا ہوا ہے۔ نہیں، ایک بین الاقوامی تنظیم ہے، یہاں مالاگوسی میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، عمران نے جواب دیا۔ بین الاقوامی تنظیم اور ہیڈ کوارٹر مالاگوسی میں؟ آپ کو یقیناً غلط بتایا گیا ہے، مالاگوسی تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہاں کسی بین الاقوامی تنظیم کا ہیڈ کوارٹر بنایا جا سکے۔ یہاں بے شمار تنظیموں کے سب آفس تو ہیں لیکن ہیڈ کوارٹر مختلف چیز ہوتی ہے، رولف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کرنل ڈارسن کو جانتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، یہ نام بھی میں پہلی بار سن رہا ہوں، حالانکہ مجھے یہاں رہتے ہوئے طویل عرصہ ہو گیا ہے اور شاید ہی مالاگوسی میں مستقل رہنے والا کوئی ایسا آدمی ہو جسے میں نہ جانتا ہوں، رولف نے جواب دیا۔ اچھا، آپ سافٹ فوڈ کارپوریشن کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے، عمران نے کہا۔ ہاں، اچھی طرح جانتا ہوں۔ کیوں؟ رولف نے چونک کر کہا۔ ان کے پاس ایک لانچ ہے روز میری، اور یہ لانچ آج موزمبیق سائڈ کے ساحل کی طرف دیکھی گئی ہے۔ آج ایک ہیلی کاپٹر فضا میں تباہ ہوا ہے، ان میں سے ایک کریمی لڑکی پیراشوٹ سے اتری ہے اور وہ اس لانچ میں سوار ہوئی ہے۔ کیا آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس لانچ پر کون کون سوار تھا؟ عمران نے کہا۔ معلوم تو کر سکتا ہوں لیکن کروں گا نہیں، اس لیے کہ سافٹ فوڈ کارپوریشن کے خلاف میں کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، اس کے ساتھ میرے مفادات وابستہ ہیں۔ میں بھی درپردہ لکڑی کا کاروبار کرتا ہوں اور ان کے ذریعے میرا بزنس میں کافی پیسہ لگا ہوا ہے، اسی لیے ویری سوری، اور اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ رولف کا لہجہ یک لحظ روکھا ہو گیا۔ کمال ہے، جوانا نے تمہاری بے حد تعریف کی تھی کہ بڑا مہذب اور مہمان نواز آدمی ہے اور اس کا بڑا گہرا دوست ہے، اس کا نام سنتے ہی وہ یہ کر دے گا اور وہ کر دے گا۔ کیوں جوانا؟ عمران نے بات کرتے کرتے اچانک ساتھ بیٹھے ہوئے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کے دماغ پر دولت کی چربی چڑھ گئی ہے اور میں چربی اتارنا بھی جانتا ہوں، جوانا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا تمہاری آواز؟ او کہیں تم جوانا تو نہیں ہو؟ رولف نے کہا اور بے اختیار کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے پر بے پناہ حیرت کے تاثرات نمودار ہو گئے تھے۔ میں تو جوانا ہوں لیکن تم اب رولف نہیں رہے، جوانا نے غصیلے لہجے میں کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ او جوانا، تم اس روپ میں؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ رولف نے اچھل کر میز کے پیچھے سے باہر آتے ہوئے کہا اور پھر جیسے مقناطیس لوہے کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے اسی طرح رولف دوڑتا ہوا جوانا کی طرف بڑھا۔ دوسرے لمحے اس طرح جوانا کے چوڑے سینے سے لگ گئے جیسے سالوں سے بچھڑے ہوئے دوست ملتے ہیں۔ تم نے کیوں انکار کیا ہے رولف؟ تم نے ماسٹر کے سامنے میری بے عزتی کرا دی ہے، جوانا نے ایک جھٹکے سے علیحدہ ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا غصہ دور نہیں ہوا تھا۔ ارے مجھے کیا معلوم تھا کہ تم بتاتے خود یہاں ہو، تمہارے لیے تو میں یہ کاروبار کی اپنی جان بھی حاضر کر سکتا ہوں، میں جو کچھ بھی ہوں تمہاری وجہ سے ہی ہوں، ورنہ اب تک تو میری ہڈیاں بھی 1000 بار گل سڑ چکی ہوتی، لیکن تم نے بھی زیادتی کی ہے، تمہیں کیا ضرورت تھی مجھ سے اس طرح چھپنے کی؟ رولف نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا۔ بس اب کافی ہو گیا جوانا، رولف واقعی تمہارا پرخلوص دوست ہے اور مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنے اس جنونی دور میں بھی اس جیسے مخلص دوست بنائے تھے، عمران نے کہا۔ تو جوانا نے مسکراتے ہوئے رولف کو خود کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور رولف کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ ہاں، اب ماسٹر کے سوال کا جواب دو، جوانا نے اس سے علیحدہ کرتے ہوئے کہا۔ ماسٹر؟ رولف نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، یہ میرے ماسٹر ہیں، ان کا نام علی عمران ہے، یہ بھی میری طرح میک اپ میں ہے اور یہ ان کے ساتھی ٹائیگر اور جوزف، جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او جناب، آپ واقعی بڑے آدمی ہیں، جسے جوانا ماسٹر تسلیم کرے اس کی بڑائی میں کوئی شک ہی باقی نہیں رہتا، رولف نے اس پر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی عقیدت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے میرا قد جوانا سے چھوٹا ہے، اسی لیے قد کے لحاظ سے تو یہی بڑا ہے، عمران نے جواب دیا۔ رولف بے اختیار ہنس پڑا۔ جوانا، تمہارے لیے تو میں تمہاری پسندیدہ شراب منگواتا ہوں، آپ حضرات کیا پینا پسند کریں گے؟ رولف نے دوبارہ میز کے پیچھے موجود کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے شراب پینی چھوڑ دی ہے رولف، اور ہم میں سے کوئی بھی شراب نہیں پیتا، اس لیے اگر منگوانا ہی ہے تو کوئی اور مشروب منگوا لو، جوانا نے کہا۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ تمہاری شکل کے ساتھ ساتھ تمہارا مزاج اور تمہاری فطرت بھی بدل گئی ہے، بہرحال ٹھیک ہے، جیسے تم کہو، میں تو بس حکم کا غلام ہوں، رولف نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور کسی کو لائم جوس بھیجنے کا کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ مسٹر رولف، کیا اب مجھے دوبارہ اپنے سوالات دہرانے پڑیں گے؟ عمران نے کہا۔ نہیں جناب، جہاں تک ہاٹ فیلڈ کا تعلق ہے مجھے واقعی اس کا علم نہیں ہے، میں نے پہلے کبھی یہ نام نہیں سنا، اور اس طرح کرنل ڈارسن کا نام بھی مالاگوسی میں سننے میں نہیں آیا۔ ہانی ڈارسن گئی ہیں لیکن کرنل ڈارسن نہیں رہا، باقی رہا۔ اس لانچ روز میری کے متعلق معلومات حاصل کرنا وہ میں بھی معلوم کر دیتا ہوں، رولف نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے، فون کے ساتھ لاؤڈر بھی تھا، اس لیے دوسری طرف بجنے والی گھنٹی کی آواز دفتر میں واضح طور پر سنائی دے رہی تھی، پھر ریسیور اٹھائے جانے کی آواز سنائی دی۔ گراہم بول رہا ہوں چیف آفیسر، ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ رولف بول رہا ہوں گراہم رولف کمپلیکس سے، رولف نے بڑے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ او جناب، آپ فرمائیے، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں سر؟ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ بھیک مانگنے والوں جیسا ہو گیا۔ آج لانچ گارڈ پر سافٹ فوڈ ٹریڈنگ کارپوریشن سے تعلق رکھنے والے ایک لانچ روز میری کو گھومتے ہوئے دیکھا گیا ہے، وہاں کہیں ایک ہیلی کاپٹر تباہ ہوا ہے اور اس ہیلی کاپٹر سے ایک عورت پیراشوٹ کے ذریعے اس لانچ میں پہنچی ہے، مجھے اس بارے میں پوری تفصیلات چاہیے کہ لانچ پر کون لوگ تھے اور یہ سب چکر کیا ہے؟ رولف نے تیز لہجے میں کہا۔ میں تو سر ابھی 1 گھنٹہ پہلے ڈیوٹی پر آیا ہوں، میں بھی ساری معلومات حاصل کر لیتا ہوں سر، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ جلد سے جلد مکمل معلومات مہیا کرو اور سنو، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے ایسی معلومات حاصل کی ہیں، معاوضہ ڈبل ملے گا، کمپلیکس فون کر دینا، مجھ سے رابطہ ہو جائے گا، رولف نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا لیا۔
دوسری طرف کسی کو ہدایات دے کر کہ اگر لانچ کار سے چیف آفیسر گراہم کی کال آئے تو فوری ڈائریکٹ کر دی جائے، اس نے ریسیور رکھ اس دوران ایک باوردی ویٹر مشروبات کے گلاس پہنچا گیا اور وہ سب لائم جوس سپ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ویسے اس سافٹ فوڈ کارپوریشن کا اصل دھندا کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ لکڑی کا جناب مالاگوسی کے یہ سب سے بڑے ٹھیکیدار ہیں، جنگلات سے انتہائی قیمتی اور نایاب لکڑی کاٹتے ہیں اور ایکریمیں اور دوسرے ممالک میں سے سپلائی کیا جاتا ہے۔ کروڑوں اربوں ڈالر کا دھندا ہے، میں نے بھی اس بزنس میں پیسہ لگا رکھا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ اس یارڈ میں اور کوئی دھندا نہیں ہوتا، لکڑی کا ہی کاروبار ہوتا ہے اور انتہائی صاف ستھرے پیمانے پر، رالف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس نے بات کرتے ہوئے میز کی دراز کھول کر شراب کی ایک چھوٹی بوتل نکال کر اپنے سامنے رکھ لی تھی اور اس میں سے گونٹ گونٹ شراب پینی شروع کر دی تھی۔ رالف، ہمیں کوٹھی، دو کاریں، کچھ اسلحہ چاہیے، لیکن تمہاری ذات کی اور کسی کو اس بارے میں علم نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں تم جو معاوضہ دو گے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ عمران نے کہا، جناب اب آپ مجھے مزید شرمندہ نہ کریں، پہلے تو میں آپ کو پہچان نہ سکا تھا، اس لیے غلطی ہو گئی تھی، اب بھی آپ ایسی بات کریں تو مجھے خودکشی کرنی پڑے گی۔ رالف نے ایک بار پھر انتہائی جذباتی لہجے میں کہا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ جوانا کا چہرہ اپنے دوست کی بات سن کر بے اختیار کھل اٹھا تھا، جیسے اسے اپنے دوست کی اس بات پر انتہائی فخر ہو۔ شکریہ رالف، تمہارے معاوضہ نہ لینے سے میرے اکاؤنٹ میں موجود رقم کم نہ ہوگی۔ میرا باورچی آغا سلیمان پاشا کی آنکھوں میں موجود غصے کی سرخی قدرے کم ہو جائے گی، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا اور رالف بے اختیار ہنس پڑا۔ ویسے سچ پوچھیں تو مجھے بے حد حیرت ہو رہی ہے، کیا ہے جوانا جیسے آدمی نے جو ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دیتا تھا، آپ جیسے آدمی کو اپنا ماسٹر کیسے تسلیم کر لیا؟ رالف نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے ساتھ بھی ہی اس کے ناک پر مکھی بٹھا سکتا ہے، اصل میں مجھے مچھلیاں پکڑنے اور مکھیاں پکڑنے اور دوسروں کی ناک پر بٹھانے میں بڑی مہارت حاصل ہے، عمران نے اسی طرح معصوم لہجے میں کہا اور رالف بے اختیار ہنس پڑا۔ رالف، تم ماسٹر کو بھی جانتے نہیں ہو، اگر میں ساتھ نہ ہوتا تو ماسٹر کی یہ معلومات تم سے لازماً معلوم کرنا ہوتی، تو اب تک تمہیں معلوم ہو چکا ہوتا کہ ناک پر مکھی کیسے بٹھائی جاتی ہے، جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رالف حیرت سے عمران کی طرف اس طرح دیکھنے لگا جیسے اسے جوانا کی بات سننے کے باوجود اس کی بات پر یقین نہ آ رہا ہو کہ عمران جیسے معصوم اور نرم مزاج آدمی بھی کوئی خوفناک کام کر سکتا ہے۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور رالف نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ رالف بول رہا ہوں، رالف نے اسی طرح تحقیرانہ لہجے میں کہا۔ لانچ کار سے چیف آفیسر گراہم کا فون ہے، لاؤڈر سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، بات کراؤ، رالف نے اسی طرح تحقیرانہ لہجے میں کہا۔ ہیلو جناب، میں گراہم بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد لاؤڈر سے گراہم کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے گراہم؟ رالف نے کہا۔ جناب روزمیری میری لانچ پر سافٹ فوڈ کارپوریشن کے چیئرمین جناب آرتھر اور مینیجنگ ڈائریکٹر جناب جمی سوار تھے، وہ ہوتی لانچ کو چلا رہے تھے اور جو خاتون اس لانچ میں سوار ہوئیں وہ زمبابوے کے مشہور لارڈ نامیری اکلوتی شہزادی مادام ریشی ہیں جناب، دوسری طرف سے گراہم نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ اس ہیلی کاپٹر کی تباہی کا پولیس نے نوٹس لیا ہے؟ رالف نے پوچھا۔ نہیں جناب، آپ جانتے تو ہیں جناب سافٹ فوڈ کارپوریشن کے مالاگوسی حکومت کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، گراہم نے جواب دیا۔ اوکے شکریہ، مگر یہ بھی خیال رکھنا کہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ میں نے یہ معلومات حاصل کی ہیں، ورنہ تمہارے مقدر میں دوسرا سانس لینا نہ رہے گا، رالف نے غراتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چیئرمین آرتھر اور مینیجنگ ڈائریکٹر جمی جانتے ہوئے انہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ یہاں کلب بار روم میں آتے جاتے رہتے ہیں، وہ عیاش ضرور ہیں لیکن بہرحال کسی غلط دھندے یا کسی مجرم تنظیم سے منسلک نہیں ہیں، میں ذاتی طور پر ان سے واقف ہوں، رالف نے جواب دیا۔ کیا تم معلوم کر سکتے ہو کہ اس وقت یوشی کہاں ہوگی؟ عمران نے کہا۔ جمی کی رہائش گاہ پر جناب، مجھے معلوم ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ان کی منگنی بھی ہو چکی ہے، رالف نے جواب دیا۔ اس کی رہائش گاہ کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ آرلنگ کالونی میں سب سے بڑی کوٹھی ان کی ہے، کوٹھی نمبر 6 ہے، رالف نے جواب دیا۔ کیا آرتھر بھی وہیں رہتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی نہیں، وہ زیادہ تر مالاگوسی سے باہر رہتے ہیں، ویسے ان کی رہائش گاہ سلاڈ کالونی کی کوٹھی نمبر 12 ہے، عمران نے کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب تم ہمارے لیے کوٹھی کاروں اور اسلحے کا بندوبست کر دو اور پھر سب کچھ بھول جاؤ، عمران نے کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ بھول جاؤ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، رالف نے حیران ہو کر کہا۔ ہم جس مشن پر ہیں اس میں اگر ہمارے مخالفوں کے کانوں میں ذرا سی بھنک بھی پڑ گئی کہ تم نے ہماری مدد کی ہے تو پھر تمہارا یہ کمپلیکس تمہاری جان سمیت راکھ کر دیا جائے گا، تم جوانا کے مخلص دوست ہو، اسی لیے میں تمہیں انتہائی خلوص سے مشورہ دے رہا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کو یہاں میری پوزیشن کا علم نہیں ہے جناب، یہاں لوگ میرے نام سے تشخیص زدہ رہتے ہیں، رالف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بہرحال میں تو صرف مشورہ دے سکتا تھا، ماننا یا نہ ماننا تمہاری مرضی پر منحصر ہے، عمران اس پر خشک لہجے میں جواب دیا جیسے وہ ان سب باتوں سے اکتاسا گیا ہو۔ ٹھیک ہے جناب، میں اپنا برا بھلا جانتا ہوں، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوگی، اب بے فکر ہو کر اپنا کام کریں، میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہوں گا، رالف نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وقت دیوار کی طرف بڑھ گیا، اس نے الماری کھولی، پھر اس کے اندر ایک خفیہ خانہ کھول کر اس میں سے ایک کی رنگ نکال کر اس نے خفیہ خانہ بند کیا، پھر الماری بند کر دی۔ یہ کوٹھی میرا خاص اڈا ہے، اس کا علم سوائے میری ذات تک محدود ہے، میں صرف ٹاپ ایمرجنسی کی صورت میں سے ذات استعمال میں لے کر آتا ہوں، ویسے وہاں 4 بالکل نئی کاریں، انتہائی جدید اسلحہ اور دوسرا ہر قسم کا سامان بھی موجود ہے، اور یہ کوٹھی بھی آرلنگ کالونی میں ہے مگر بی بلاک میں ہے، آئیے میں آپ کو وہاں چھوڑا ہوں، رالف نے کہا۔ نہیں تم یہی رہو گے، سمجھے، تم ہمیں پتہ بتا دو، یہ چابی دے دو اور بس، عمران نے خشک لہجے میں کہا تو رالف چونک کر جوانا کی طرف دیکھنے لگا۔ جیسے ماسٹر کہہ رہے ہیں رالف ویسا ہی کرو، معاملات تمہاری توقع سے کہیں زیادہ نازک ہیں، جوانا نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ لے چابی، کوٹھی نمبر 11 بی بلاک آرلنگ کالونی، رالف نے قدرے مایوسانہ لہجے میں کہا اور کی رنگ عمران کی طرف بڑھا دیا۔ شکریہ، عمران نے کہا، پھر واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ ایک انتہائی خوبصورت انداز میں سجے ہوئے کمرے میں موجود آرام کرسی پر یوشی نیم دراز تھا، اس کے ایک ہاتھ میں شراب کا جام تھا، اس کے جسم پر سنہرے رنگ کا تقریباً نیم عریاں قسم کا لباس تھا، کمرے کے کونے میں جدید ترین ڈیک پر امریکی میوزک بج رہا تھا، یوشی کے چہرے پر سرخی تھی اور آنکھوں میں خمار، وہ شراب کی چسکیاں لینے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ بھی مسکراتی تھی جیسے کسی خیال سے محفوظ ہو رہی ہو۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور گہرے نیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس جمی اندر داخل ہوا، جمی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ شکر ہے تم شادی کے فیصلے کے بعد خوش تو نظر آ رہی ہو،
مجھے تو خطرہ تھا کہ کہیں لاڈ کی طرف سے رسمی اجازت آنے تک تمہارا موڈ ہی نہ بدل جائے، جمی نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک سائڈ پر موجود کرسی پر نیم دراز ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ جب تم پر احسان کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر اس احسان کو جاری رہنا چاہیے، یوشی نے مسکراتے ہوئے بڑی ادا سے جمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ حال احسان نہیں ہے یوشی، احسان عظیم ہے، تم سے شادی واقعی میرا خواب تھا اور آج اس خواب کی حسین تعمیر ملنے والی ہے۔ ویسے مجھے یقین تھا کہ تم اس طرح اچانک شادی پر تیار ہو جاؤ گی، جمی نے بڑے تشکرانہ لہجے میں کہا۔ بس اس عمران کی ہلاکت نے مجھے اچانک ذہنی طور پر بے حد مطمئن کر دیا ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے جس میں نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا ہو، ورنہ اس سے پہلے مجھے ہر وقت بے چینی سی محسوس رہتی تھی کہ میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دوں جس سے پوری دنیا میں میرا نام ہو جائے، اور میرا خیال ہے اس عمران کا خاتمہ اس سے بھی بڑا کارنامہ ہے، یوشی نے مسکراتے ہوئے کہا اور جمی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ جمی کوئی بات کرتا اچانک اس کے جیب سے ہلکی سی ٹو ٹو کی آوازیں سنائی دینے لگی تو اس نے چونک کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا کارڈلیس فون پیس نکال لیا۔ آواز اس سے آ رہی تھی، یوشی بھی اب اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ یس، جمی نے فون پیس کا ایک بٹن دبا کر اسے کان سے لگاتے ہوئے کہا، چونکہ اس کا ریسیور بے حد طاقتور تھا اسی لیے اسے منہ کے بالکل قریب لے کر آنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ گرامر بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ایک مدھم آواز سنائی دی اور جمی چونک پڑا۔ یہ میوزک ذرا بند کرو، کوئی اہم کال لگتی ہے، جمی نے یوشی سے مخاطب ہو کر کہا اور یوشی نے ہاتھ میں موجود ریموٹ کنٹرول کا بٹن آف کر دیا تو تیز آواز سے بجتا ہوا میوزک ایک لحظہ خاموش ہو گیا۔ کیا بات ہے گرامر، کیوں کال کی ہے، جمی نے خشک لہجے میں کہا۔ جناب، مجھے رپورٹ ملی ہے کہ لانچ کارڈ کا چیف آفیسر گراہم روز میری لانچ کی کارڈ پر موجودگی اور اس میں سوار افراد کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا ہے، دوسری طرف سے گرامر نے کہا تو جمی بے اختیار چونک پڑا۔ او کیوں، وہ کیوں ایسا کر رہا ہے، جمی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ اس سے پوچھنے پر ہی معلوم ہوگا باس، ورنہ تو صبح جب آپ لانچ پر آئے تھے اس وقت تو اس کی ڈیوٹی بھی نہیں تھی، میرا خیال ہے اسے کسی نے خاص طور پر اس بارے میں کہا ہے، وہ لالچی آدمی ہے، یقیناً اسے بھاری معاوضہ دینے کی بات کی گئی ہوگی، گرامر نے اپنے طور پر تجزیہ کرتے ہوئے کہا۔ تم ایسا کرو کہ اس گراہم سے فوری طور پر یہ معلوم کرو کہ یہ معلومات کون حاصل کر رہا ہے، پوری تفصیل سے معلوم کرو، جلد رقم سے بات بنے تو رقم دے دو ورنہ اس کی ہڈیاں توڑ کر معلومات حاصل کرو، لیکن مجھے فوری طور پر یہ معلومات ملنی چاہیے کہ وہ کس کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، جمی نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یہ اس بات دوسری طرف سے کہا گیا اور جمی نے بٹن دبا کر فون کا رابطہ آف کیا اور فون پیس دوبارہ جیب میں رکھ لیا۔ کیا ہوا جمی، تم پریشان نظر آنے لگے ہو، یوشی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور جمی نے اسے گرامر سے ہونے والی ساری بات چیت سے آگاہ کر دیا۔ تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، وہ چیف آفیسر ہے، سرکاری طور پر اسے کہا گیا ہوگا کہ اس ہیلی کاپٹر کی تباہی کے بارے میں انکوائری کرے اور چونکہ میں اس ہیلی کاپٹر سے اتر کر روز میری لانچ پر سوار ہوئی تھی اس لیے وہ روز میری کے بارے میں پوچھ رہا ہوگا، تم اوپر بات کرو، معاملہ ختم ہو جائے گا، یوشی نے کہا۔ میں نے اوپر بات کر لی ہے، اوپر سے اس بارے میں کوئی ہدایت جاری ہی نہیں ہو سکتی، اس لیے تو مجھے اس اطلاع پر پریشانی ہو رہی ہے۔ یہ چیف آفیسر یقیناً کسی اور مقصد پر انکوائری کر رہا ہے، جمی نے کہا۔ اور مقصد کیا ہو سکتا ہے، یوشی نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہو سکتا ہے عمران ہلاک نہ ہوا ہو، ہم نے تفصیلی چیکنگ کی تو نہیں کی تھی اور یہ فرض کر لیا تھا کہ ہیلی کاپٹر کی تباہی کے ساتھ وہ بھی ختم ہو گیا ہوگا، کرنل ڈارسن نے نہ جانے کیوں جلدی کی تھی، جمی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا تو یوشی بے اختیار ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا کہہ رہے ہو، اس قدر بلندی پر ہیلی کاپٹر کے پرزے اڑ گئے، اس کا ڈھانچہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا، پھر وہ کیسے بچ سکتے ہیں، یوشی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے ایک اتفاقی بات کی تھی جمی، یوشی کس طرح اچانک غصے میں آ جانے کی وجہ سے سہم گیا تھا۔ سوچ سمجھ کر بات کیا کرو، تم میرا کریڈٹ ختم کرنا چاہتے ہو، یوشی کا غصہ اسی طرح تھا۔ آئی ایم سوری یوشی، واقعی مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، آئی ایم سوری، جمی نے بھیک مانگنے والے لہجے میں کہا۔ اسے یوشی کس طرح غصے میں آ جانے پر اپنی شادی خطرے میں پڑتی نظر آ رہی تھی۔ آئندہ محتاط رہنا، یوشی نے کہا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئے، لیکن اسی لمحے اس کے ساتھ پڑے آم سے فون کی گھنٹی باز اٹھی اور ڈیڈی کی کال ہوگی، تمہارا آدمی ان تک پہنچ گیا ہوگا، یوشی نے کہا اور جمی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہیلو یوشی بول رہی ہوں، یوشی بڑے لاڈ بڑے لہجے میں بولی۔ کرونی بول رہا ہوں مادام، آپ کے لیے انتہائی افسوسناک خبر ہے، میرا حوصلہ نہیں پڑا کہ آپ کو یہ خبر سناؤں، دوسری طرف سے ایک انتہائی سنجیدہ آواز سنائی دی۔ افسوسناک خبر، کیا مطلب، میں سمجھی نہیں، یوشی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باس جمی اگر آپ کے پاس موجود ہوں تو پلیز انہیں فون دے دیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ نہیں، تم مجھے بتاؤ کیا بات ہے، یوشی نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ مادام، آپ کے والد لارڈ صاحب انتقال فرما گئے ہیں، آخر کرونی نے کہہ ہی دیا۔ کیا کہہ رہے ہو، یوشی نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو، اس کے چہرے پر یکلحظ شدید غم کے تاثرات ابھر آئے اور ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا، جمی نے جلدی سے اٹھ کر اسے سنبھال لیا۔ کیا بات ہے، کون ہو تم، جمی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ بس میں کرونی بول رہا ہوں، میں تو مادام کو یہ خبر نہیں سنانا چاہتا تھا لیکن انہوں نے مجھے مجبور کر دیا اور ابھی تو میں نے، دوسری طرف سے کرونی نے معذرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن اسی لمحے یوشی نے یکلحظ جھپٹا مار کر جمی کے ہاتھ سے ریسیور چھین لیا۔ کیا تم واقعی درست کہہ رہے ہو، یوشی نے حلقے بال چیختے ہوئے کہا۔ یس مادام، کرونی کی آواز سنائی دی۔ کیسے انتقال ہوا ہے ڈیڈی کا، وہ تو پوری طرح صحت مند تھے، یہ کیسے ممکن ہے، تفصیل بتاؤ، یوشی نے چیختے ہوئے کہا۔ تفصیل آپ کو بتانے والی نہیں ہے مادام، آپ فون باس کو دیں پلیز، کرونی نے کہا۔ یو شٹ اپ نان سینس، جمی کیا لگتا ہے ڈیڈی کا، میں ان کی بیٹی ہوں، میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ سب کچھ تفصیل بتا دو، اور سنو، مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ تم نے کوئی غلط بیانی کی ہے یا کوئی تفصیل مجھ سے چھپائی ہے تو تمہیں کیا، تمہارے پورے خاندان کو گولیوں سے اڑا دوں گی۔ یوشی واقعی غصے اور غم سے پاگل ہو چکی تھی۔ یس مادام، تو تفصیل سن لیں، باس نے مجھے کریم میں روانہ کیا تھا تاکہ میں لارڈ صاحب سے بات کروں کہ وہ آپ سے فون پر بات کریں، میں یہاں سے زمبابوے گیا اور وہاں سے میں چارٹر طیارے کے ذریعے کریم میں لارڈ صاحب کی خفیہ رہائش گاہ پر جانا چاہتا تھا کہ اچانک مجھے خیال آ گیا کہ لارڈ صاحب کی خفیہ رہائش گاہ پر تو فون نہیں ہے لیکن کریمیا میں ایک ایسا آدمی بھی موجود ہے جس کا رابطہ لارڈ صاحب سے اس کی رہائش گاہ پر مسلسل رہتا ہے، چنانچہ میں نے ویسے ہی اس کو فون کر دیا تاکہ اسے بتا سکوں کہ میں لارڈ صاحب کی خدمت میں حاضری کے لیے کریمیا آ رہا ہوں۔
لیکن جب میں نے اسے فون کیا تو اس نے کہا کہ لارڈ صاحب تک کریم تشریف ہی نہیں لے کر آئے۔ خفیہ پناہ گاہ کا چارج اسی کے پاس تھا، اگر لارڈ صاحب تشریف لے آتے تو یقیناً اسے علم ہوتا۔ میں اس پر بے حد حیران ہوا، چنانچہ ایک خیال کے تحت میں زمبابوے میں لارڈ صاحب کی رہائش گاہ پر گیا۔ میرا خیال تھا کہ لارڈ صاحب نے ارادہ بدل لیا ہوگا، میں وہاں چونکہ طویل عرصے تک رہ چکا ہوں اس لیے مجھے وہاں کی ایک ایک چیز کا علم ہے۔ میں جب اندر پہنچا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ لارڈ صاحب کی رہائش گاہ مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہے، اس کا مشینی حصہ تو زمین کے ساتھ مل چکا ہے اور ان کی رہائش گاہ کا بھی یہی حشر کر دیا گیا ہے۔ میں ادھر ادھر گھومتا رہا، پھر میں نے جنگل میں ایک جگہ ایک انسانی ڈھانچہ پڑا ہوا دیکھ لیا جس کا گوشت جانور کھا چکے تھے، لیکن لارڈ صاحب کے بائیں ہاتھ کی انگلی میں بھی ابھی تک وہ انگوٹھی موجود تھی جسے لارڈ صاحب ہمیشہ پہنے رکھتے تھے۔ اس سے میں نے پہچان لیا کہ یہ لارڈ صاحب کا ہی ڈھانچہ ہے، ویسے بھی قد و قامت اور جسامت کے لحاظ سے وہ لارڈ صاحب کا ہی ڈھانچہ تھا۔ چنانچہ میں فوری طور پر واپس آ گیا اور میں اب آپ کو فون کر رہا ہوں، گرونی نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ سب کچھ تباہ ہو گیا، ڈیڈی کو اس طرح ہلاک کیا گیا۔ یہ یقیناً اس عمران کا کام ہوگا، وہ مجھے میری رہائش گاہ پر چھوڑ کر یقیناً واپس گیا ہوگا۔ اس نے ڈیڈی پر تشدد کر کے ان سے راز اگلوانے کی کوشش کی ہوگی، کاش مجھے ذرا بھی اندازہ ہو جاتا تو میں اپنے دانتوں سے اس کے جسم کا ایک ایک ریشہ ادھیڑ ڈالتی۔ اس کمینے نے میرے ڈیڈی کو ہلاک کیا ہے، کاش مجھے پہلے اندازہ ہو جاتا، کاش۔ یوشی نے انتہائی جذباتی انداز میں ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، ریسیور کو کریڈل پر رکھ چکی تھی۔ مجھے لارڈ صاحب کی وفات پر انتہائی دکھ ہے یوشی، کاش ایسا نہ ہوتا، جمی نے انتہائی افسردہ لہجے میں کہا۔ ہاں کاش ایسا نہ ہوتا، لیکن اب ایسا ہو چکا ہے اور اب میں ڈیڈی کی اکلوتی وارث بن چکی ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ بہرحال میں نے ڈیڈی کی موت کی اطلاع ملنے سے پہلے ان کے قاتل کا خاتمہ کر دیا ہے، بس اب مجھے صرف افسوس اس بات کا ہے کہ وہ آسان موت مر گیا ہے۔ یوشی نے کہا۔ وہ اب خاصی حد تک سنبھل چکی تھی، پر چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور کرنل ڈارسن اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر بھی نیاز سور تھا اور چہرے پر بے پناہ شگفتگی تھی۔ کیا ہوا؟ تم دونوں اس موڈ میں کیوں نظر آ رہے ہو؟ کہیں لڑائی تو نہیں ہو گئی تم دونوں میں؟ کرنل ڈارسن نے اندر داخل ہوتے ہی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ لارڈ صاحب کا انتقال ہو گیا ہے کرنل، جمی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کس کا انتقال؟ کرنل ڈارسن نے ایک لہت اچھلتے ہوئے کہا۔ لارڈ صاحب کا، یوشی کے ڈیڈی کا، جمی نے کہا تو کرنل ڈارسن کا چہرہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ ویری بیڈ، ریئلی ویری بیڈ، مگر کس طرح؟ کس نے اطلاع دی ہے؟ کرنل ڈارسن نے شدید افسردہ لہجے میں کہا اور جمی نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ ویری بیڈ یوشی، مجھے بے حد افسوس ہے، کاش ایسا نہ ہوتا۔ کرنل ڈارسن نے آگے بڑھ کر یوشی کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور یوشی اٹھ کر بے اختیار کرنل ڈارسن کے کاندھے سے لگ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ حوصلہ کرو یوشی، لارڈ صاحب بے حد عظیم آدمی تھے، تم نے اب ان کی جگہ سنبھالنی ہے، ہاٹ فیلڈ کو بھی سنبھالنا ہے اور دوسری تنظیموں کو بھی۔ پہلے لارڈ صاحب ہاٹ فیلڈ کی چیئر ویمن تھے، اب تم چیئر ویمن ہو۔ کرنل ڈارسن نے اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ ہاں اب میں چیئر ویمن ہوں، میں نے آج تک اس سارے کھیل میں کبھی دلچسپی نہیں لی تھی، لیکن اب واقعی مجھے اس میں دلچسپی لینی ہوگی۔ تم ایسا کرو کرنل ڈارسن کے فوری طور پر مجھے ہاٹ فیلڈ کے ہیڈ کوارٹر اور لیبارٹری کا دورہ کراؤ تاکہ میں اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ بھی سکوں اور سمجھ بھی سکوں۔ اس کے بعد میں واپس جا کر ڈیڈی کی باقاعدہ تدفین کا مرحلہ مکمل کروں گی، یوشی نے آنسو پوंچھتے ہوئے بڑے باوقار لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے پہلے تدفین کا مرحلہ مکمل کر لیا جائے، اس کے بعد میں خصوصی میٹنگ کال کروں گا، پھر وہاں تمہارا سب سے تعارف بھی ہو جائے گا اور تمہیں سب کچھ بتا بھی دیا جائے گا۔ کرنل ڈارسن نے کہا۔ جو کچھ میں نے کہا ہے ویسے ہی ہوگا اور اسی وقت ہوگا، میں پہلے سب کو دورہ کروں گی اور میٹنگ بھی آج ہی ہوگی، یوشی نے کہا۔ اوکے، جیسے تمہارا حکم، آؤ میرے ساتھ جمی، تم یہی رہو گے، میں یوشی کے ساتھ ہیڈ کوارٹر جا رہا ہوں، وہاں میٹنگ کر کے ہم لیبارٹری چلے، کرنل ڈارسن نے کہا۔ ٹھیک ہے، جمی نے جواب دیا اور یوشی کرنل ڈارسن کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ جمی بھی ایک طویل سانس لیتا ہوا ان کے پیچھے چلتا ہوا اس کمرے سے باہر آیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے خاص دفتر میں پہنچ چکا تھا۔ ابھی وہ دفتر میں پہنچا ہی تھا کہ اس کی جیب میں موجود خصوصی کارڈلیس فون کی ٹو ٹو کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یس، جمی نے فون باہر نکال کر اسے کان سے لگاتے ہوئے بٹن دبا کر کہا۔ گرونی بول رہا ہوں، باس گراہم کو ہم نے سیکشن 3 میں لے جا کر اس کی زبان کھلوائی ہے، ورنہ وہ پرم پر پانی ہی نہ پڑنے دے رہا تھا۔ اس نے بتایا ہے کہ یہ کام اسے رولف کمپلیکس کے رولف نے دیا تھا۔ میں نے اس اطلاع پر رولف بار میں موجود اپنے آدمی سے جو معلومات حاصل کی ہیں، اس کے مطابق بار میں 4 ایکریمی آئی اور انہوں نے کاؤنٹر گرل سے مل کر رولف سے ملنے کی بات کی اور رولف کے ایکریمیا میں کسی دوست ماسٹر کلرز کے جوانہ کا حوالہ دیا۔ تو رولف نے، جو ویسے کسی سے بھی نہیں ملتا، انہیں فوراً اپنے خاص دفتر میں بلا لیا۔ وہ وہاں کافی دیر تک رہے اور اس دوران گراہم کو رولف نے خود فون کر کے یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے کہا اور جب گراہم نے اسے فون مہیا کر دیا تو یہ چاروں ایکریمی بار سے واپس چلے گئے، گرونی نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ گراہم نے رولف کو کیا معلومات مہیا کی تھی؟ جمی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ گراہم نے بتایا ہے کہ اس نے رولف کو رپورٹ دی کہ روز میری لانچ پر سافٹ فوڈ کارپوریشن کا چیئرمین آرتھر اور مینیجنگ ڈائریکٹر جمی موجود تھا اور وہ لڑکی جو پیراشوٹ کے ذریعے سمندر میں اتر کر لانچ پر سوار ہوئی تھی لارڈ نامیری کی صاحبزادی مادام یوشی تھی، گرونی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ رولف اس وقت کہاں ہوگا؟ جمی نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ میں نے معلوم کیا ہے وہ اپنے دفتر میں ہے، رولف بار والے دفتر میں، گرونی نے جواب دیا۔ اسے نمبر 3 پر بلا لو، میں وہیں آ رہا ہوں۔ اب رولف کو بتانا ہوگا کہ اس نے کس کے کہنے پر یہ معلومات گراہم کو حاصل کرنے کے لیے کہا تھا اور وہ 4 ایکریمی کون تھے؟ جمی نے کہا۔ یس باس، گرونی نے کہا اور جمی نے فون آف کر دیا، پھر اس جیب میں ڈال کر وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار رہائش گاہ سے نکل کر سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی، پھر شہر ختم ہو گیا اور چھڑیترے جنگلات کا علاقہ شروع ہو گیا، لیکن وہ آگے بڑھتا ہی چلا گیا۔ پھر ایک بائی روڈ سے ہوتا ہوا وہ جنگل کے اندر بنی ہوئی لکڑی کی خوبصورت عمارت کے سامنے پہنچ گیا جس پر سافٹ فوڈ کارپوریشن کے ذیلی آفس کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ وہ کار اس عمارت کے عقبی طرف لے گیا، پھر جیسے ہی وہ نیچے اترا تو ایک مسلح آدمی عقبی طرف موجود برآمدے میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔
کار گراج میں پہنچا تو جمی نے کہا اور آگے بڑھ کر وہ برآمدے میں داخل ہوا۔ پھر ایک راہداری سے گزر کر وہ ایک دفتر کے انداز میں سجے ہوئے کمرے میں پہنچ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہی گھنٹی بجائی تو ایک مسلح آدمی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ یس باس، اس مسلح آدمی نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ گرونی جس وقت آئے اسے یہاں بھیج دینا، جمی نے کہا۔ یس باس، اس مسلح آدمی نے کہا اور تیزی سے مڑ کر باہر نکل گیا۔ یوشی تو ناراض ہو گئی تھی، لیکن میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی ہلاک نہیں ہوئے، اور یقیناً یہ چارواں کریمی جو رالف سے ملے ہوں گے وہ عمران اور اس کے ساتھی ہی ہوں گے۔ اس مسلح آدمی کے جانے کے بعد جمی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر کرسی سے اٹھ کر وہ ایک طرف موجود شراب کی بوتلوں سے بھرے ہوئے ریک کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ریک سے ایک بوتل اٹھائی اور واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ گون گون شراب پینے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی آدھی بوتل ختم ہوئی تھی کہ دروازہ کھلا اور ایک لمبا رنگا آدمی اندر داخل ہوا جس کے چہرے پر کرختگی جیسے ثبت ہو کر رہ گئی تھی۔ کیا ہوا گرونی؟ وہ رالف آ گیا؟ جمی نے چونک کر آنے والے سے پوچھا۔ جس پاس میں نے انسپکٹر جنرل پولیس سے فون کرایا تھا کہ وہ اسے فوری طور پر اپنے دفتر میں ملنا چاہتا ہے۔ چنانچہ رالف اس کے لیے اس کے دفتر روانہ ہو گیا۔ ہم کمپلیکس کے باہر تیار تھے۔ چنانچہ اس کی کار پر گیس فائر کیا گیا اور اس کے ڈرائیور سمیت اغوا کر کے پہلے ریڈ ہاؤس پہنچایا گیا، جہاں اس کے ڈرائیور کو گولی مار دی گئی اور رالف کے چہرے پر میک اپ کر کے اسے ہم یہاں لے کر آئے ہیں تاکہ اس کے آدمیوں کو اگر اس کے اغوا کا علم ہو بھی جائے تو وہ اسے پہچان نہ سکے۔ گرونی نے تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، اچھا طریقہ ہے، ورنہ رالف کے آدمی لازماً مزاحمت کرتے، جمی نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ باس، اگر آپ نے اپنی اصل حیثیت سے اس کے سامنے آنا ہے تو پھر اسے زندہ واپس نہیں جانا چاہیے، ورنہ اس کا گروپ انتہائی طاقتور ہے، وہ لازماً انتقامی کارروائی کرے گا، گرونی نے کہا۔ میں اسے عام حالات میں ہلاک نہیں کرنا چاہتا، وہ ہمارا حلیف بھی ہے اور بزنس پارٹنر بھی۔ ہاں، اگر کوئی ایسی صورتحال سامنے آ گئی کہ اس کی ہلاکت ہمارے مفادات کے لیے ضروری ہوئی تو پھر بات دوسری ہے، جمی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو پھر میرا مشورہ ہے کہ آپ بھی میک اپ کر لیں اور میں بھی، اگر اسے زندہ رکھنا ہو تو اسے بے ہوش کر کے یہاں سے بھجوایا جا سکتا ہے اور ہم پر کوئی صرف نہیں آئے گا، گرونی نے کہا۔ اوکے آؤ، تمہاری یہ تجویز بہتر ہے، جمی نے کہا اور واپس کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آپ تشریف رکھیں، میں میک اپ مین کو بلاتا ہوں، گرونی نے کہا اور تیزی سے ایک سائڈ پر بیٹھ گیا۔ جمی واپس اسی کمرے میں آ کر بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر بعد گرونی کے آدمی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ یہ صوفیہ اڈے کا میک اپ مین تھا۔ میرا چہرہ اس طرح تبدیل کر دو کہ قریب سے دیکھنے پر بھی پہچانا نہ جا سکے، جمی نے کہا۔ یہ اسپاس میک اپ مین نے جواب دیا۔ پھر بیگ میز پر رکھ کر اس نے اسے کھولا اور اس میں سے ایک ماسک میک اپ نکال کر اس نے جمی کے سر اور چہرے پر چڑھا دیا، اور پھر اسے اچھی طرح ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس نے دونوں ہاتھوں سے اس طرح تھپتھپانا شروع کر دیا کہ ماسک چہرے کے ساتھ یکجان ہو گیا۔ گردن پر ماسک کا آخری حصہ ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس نے بیگ میں سے چند بوتلیں نکالی، پھر اس نے گردن پر باقاعدہ میک اپ کرنا شروع کر دیا تاکہ میک اپ لائن کا معمولی سا شبہ بھی نہ ہو سکے۔ پھر آنکھوں کے گرد چند لائنیں لگا کر اس نے بیگ سے آئینہ نکالا اور جمی کو اس کا چہرہ دکھانے لگا۔ اسے ذرا خوفناک بناؤ جیسے ایک سفاک مجرم کا ہوتا ہے، جمی نے کہا۔ یہ پاس میک اپ مین نے کہا اور پھر اس نے جمی کے چہرے پر مندمل شدہ زخموں کے کئی نشانات، 2 بڑے بڑے مسے اور 2 کٹ لگانے کے بعد ایک بار پھر آئینہ دکھایا تو جمی مطمئن ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جمی نے کہا، میرا بھی میک اپ کر دو، گرونی نے کہا۔ یہ سر، میک اپ مین نے کہا اور اس کی طرف مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد گرونی کا چہرہ بھی بدل گیا۔ تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے آواز بھاری اور خوفناک ہو جائے، جمی نے میک اپ مین سے کہا۔ یہ سر، میک اپ مین نے کہا اور بیگ میں سے ایک شیشی نکال لی۔ اس محلول کو اگر گلے میں لگا دیا جائے تو 2 گھنٹوں تک آپ کی آواز بھرائی ہوئی اور بھاری سی نکلے گی، میک اپ مین نے کہا۔ اوکے، جمی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور میک اپ مین نے جمی کے حلق میں وہ محلول لگا دیا۔ اب ٹھیک ہے گرونی، جمی نے گرونی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز واقعی اکثر بدل گئی تھی، آواز بھاری اور سخت بن گئی تھی۔ یس باس، گرونی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کی آواز پہلے ہی بھاری ہے، اس لیے آپ یہ گولی منہ میں رکھ لیں، آپ کا لعاب آپ کے حلق میں پہنچ کر خود بخود لیپ کرتا رہے گا اور اس طرح آپ کی آواز بھاری ہو جائے گی، میک اپ مین نے ایک گولی گرونی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور گرونی نے اس کے ہاتھ سے گولی لے کر منہ میں رکھی اور پھر اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اور تھوڑی دیر بعد وہ دونوں جب ایک بڑے سے کمرے میں پہنچے تو وہاں ایک کرسی پر بے ہوش رالف رسی کی مدد سے بندھا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کمرے میں ایک سخت گیر چہرے والا آدمی پہلے سے موجود تھا جس نے چونک کر ان دونوں کی طرف دیکھا تھا۔ اسے ہوش میں لے کر آؤ، جمی نے اصل لہجے میں کہا تو اس آدمی نے اس بات میں گردن ہلائی اور پھر گرونی کے اشارے پر اس نے ایک الماری کھول کر اس میں سے ایک شیشی نکالی اور اس کا ڈھکن ہٹا کر اس نے اس کا دہانہ رالف کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے شیشی ہٹائی اور اس کا ڈھکن لگا کر اس نے شیشی واپس الماری میں رکھ دی اور خاموش کھڑا ہو گیا۔ جمی رالف کے سامنے رکھی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گیا تھا جبکہ گرونی اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد رالف کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہوئے، پھر اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں اور پہلے تو چند لمحوں تک وہ لاشعوری انداز میں دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں شعور کی چمک پیدا ہوئی، اس کے ساتھ اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ یہ میں کہاں ہوں، کون ہو تم لوگ؟ رالف کے منہ سے آواز نکلی۔ وہ انتہائی حیرت بھرے انداز میں کمرے اور سامنے بیٹھے ہوئے جمی اور اس کے ساتھ کھڑے ہوئے گرونی کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارا نام رالف ہے اور تم رالف کمپلیکس کے مالک ہو، تمہارے پاس 4 کریمی آئے جنہوں نے تمہارے ایک پرانے دوست ماسٹر کلرز کے جوانا کا حوالہ دے کر ملاقات کا وقت چاہا اور تم نے ان سے فوری ملاقات کی۔ پھر تم نے لانچ گارڈ کے چیف آفیسر گراہم کو فون کیا اور اسے کہا کہ وہ سافٹ فوڈ کارپوریشن کی لانچ روزمیری کے بارے میں معلومات حاصل کر کے دے۔ اس نے یہ معلومات حاصل کر کے تمہیں دی اور اس کے بعد وہ 4 کریمی واپس چلے گئے۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ جمی نے خشک لہجے میں کہا اور رالف کے چہرے پر پہلے سے موجود حیرت کے تاثرات میں تیزی سے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پہلے تم اپنے متعلق بتاؤ، تم کون ہو اور تمہیں اس سب سلسلے کا کیسے پتہ چلا؟ رالف نے کہا۔ میں ایک بین الاقوامی تنظیم کا نمائندہ ہوں اور ہم بھی سافٹ فوڈ کارپوریشن کی اس لانچ کے سلسلے میں معلومات حاصل کر رہے تھے۔ وہ 4 کریمی ہمارے مخالف گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا نام جانسن ہے، جمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویسے اس کا اصل نام بھی جانسن ہی تھا۔
لیکن وہ جمی کے نام سے اس طرح مشہور ہو چکا تھا کہ اب اس کے اصل نام کے سوا چند افراد کو اور کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اور کہیں تم ہاٹ فیلڈ کے آدمی تو نہیں ہو؟ رالف کے منہ سے بے اختیار نکلا اور جمی چونک پڑا۔ اس پر اس کی آنکھوں میں حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ہاں، میرا تعلق ہاٹ فیلڈ سے ہی ہے، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ جمی نے جواب دیا۔ کیا تم باہر سے یہاں آئے ہو؟ رالف نے پوچھا۔ نہیں، ہم یہی رہتے ہیں۔ اور سنو رالف، سب کچھ سچ سچ بتا دو تو ہم تمہیں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، لیکن اگر تم نے کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تو پھر تمہارے جسم کی ایک ایک بوٹی علیحدہ کر دی جائے گی۔ جمی کا لہجہ اور زیادہ بھاری ہو گیا تھا۔ جو کچھ تم نے خود بتایا ہے مجھے بھی اتنا ہی معلوم ہے۔ باقی 4 ایکریمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ایک پرانے دوست ماسٹر کلرز کے جوانہ کا ریفرنس دیا تو میں نے انہیں کال کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے روز میری کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی بات کی تو میں نے گراہم کو فون کر دیا۔ جب گراہم نے یہ معلومات مہیا کر دی تو میں نے انہیں بتا دیا اور وہ شکریہ ادا کر کے چلے گئے۔ رالف نے کہا، پھر تم نے ہاٹ فیلڈ کا نام کیسے لے دیا تھا؟ جمی نے پوچھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا میں ہاٹ فیلڈ کے بارے میں کچھ جانتا ہوں تو میں نے انکار کر دیا، لیکن ان کا اصرار تھا کہ ہاٹ فیلڈ کا ہیڈ کوارٹر ہمارا کوسی میں ہے، لیکن میں نے انہیں یقین دلایا کہ اگر ایسا ہوتا تو مجھے یقیناً علم ہوتا۔ اپنے مخالف گروپ اور بین الاقوامی تنظیم کی بات کی تو مجھے خیال آ گیا، اس لیے میں نے پوچھ لیا۔ رالف نے جواب دیتے ہوئے کہا، ان غیر ملکیوں کے نام کیا تھے؟ جمی نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ ان کے لیڈر کا نام رچرڈ تھا، دوسرے کا نام مائیکل اور 2 کووی ہیکل ایکریوی میں، ایک کا نام جوزف اور دوسرے کا نام مارتھر تھا۔ رالف نے جواب دیا تو جمی بے اختیار چونک پڑا۔ کووی ہیکل کا کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، جمی نے چونک کر کہا۔ وہ دونوں دیو جیسے قد و قامت کے حامل تھے، جبکہ باقی دونوں نارمل ٹائپ کے تھے۔ رالف نے جواب دیا، باس یہ آدمی درست کہہ رہا ہے، میں نے بھی ان چاروں کے بارے میں یہی معلومات حاصل کی تھی۔ اچانک ساتھ کھڑا گرونی بول پڑا اور رالف چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ گرونی کے منہ سے باریک سی آواز نکلی تھی، یہ دیو ہیکل بلیک کلر کے تھے؟ جمی نے پوچھا۔ نہیں، دونوں ہی گورے تھے، رالف نے جواب دیا اور جمی نے گرونی کی طرف دیکھا تو گرونی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ لوگ کون تھے اور اب کہاں ہیں؟ جمی نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، آئے تو وہ ایکریمیا سے تھے اور بقول ان کا تعلق بھی کسی بین الاقوامی تنظیم سے ہے، باقی مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ مجھ سے مل کر کہاں گئے ہیں، رالف نے جواب دیا۔ حالانکہ میرے پاس مصدقہ اطلاع موجود ہے کہ تمہیں اس بات کا علم ہے، جمی نے کہا تو رالف چونک پڑا۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، رالف نے جواب دیا۔ جمی نے اس طرح آہستہ سے سر ہلایا جیسے بات اسے سمجھ میں آ گئی ہو۔ اس نے تو ویسے ہی اندھیرے میں تیر چلا دیا تھا، لیکن رالف کے رد عمل سے وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا تیر نشانے پر لگا ہے۔ جب اچانک جمی نے مڑ کر اس آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو پہلے سے اس کمرے میں موجود تھا۔ اس پاس اس آدمی نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، الماری سے ہاتھدار کوڑا نکالو اور اس وقت تک رالف کے جسم پر برساتے رہو جب تک یہ مان نہ جائے، یہ زبان نہ کھول دے۔ اگر تمہارا ہاتھ ایک لمحے کے لیے بھی سست ہوا تو میں تمہیں گولی سے اڑا دوں گا۔ جمی کا لہجہ سخت تھا۔ یہ پاس جیکب نے کہا اور تیزی سے الماری کی طرف بڑھ گیا جس میں سے اس نے بے ہوش میں لے کر آنے والی شیشی نکالی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے، رالف نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ سچ جھوٹ ابھی سامنے آ جائے گا، گھبراؤ نہیں، جب تم نے اپنی بوٹیاں اڑوانے کی نیت کر لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ جمی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس دوران جیکب ہاتھ در کوڑا نکال کر واپس مڑ چکا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے اسے فضا میں جھٹکا دیا تو شراب کی تیز آواز نکلی۔ رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، مجھے کیا فائدہ، میں ہم اپنی جان عذاب میں ڈالوں؟ اصول بھی اسی وقت کام دیتے ہیں جب تک زندگی ہے، اگر زندگی نہ رہی تو اصولوں کو میں نے چاٹنا ہے۔ سنو مسٹر جانسن، ان لوگوں نے مجھے میرے پرانے دوست جوانہ کا حوالہ دے کر مجھ سے ملاقات کی اور انہوں نے واقعی وہی کچھ معلوم کیا جو میں نے بتایا ہے۔ اس کے لیے میں نے ان سے بھاری رقم وصول کی، اس کے بعد انہوں نے مجھ سے ایک کوٹھی، کاریوں اور اسلحہ ڈیمانڈ کیا۔ اس کے بعد میں نے ان سے معاوضہ وصول کیا، پھر انہیں کوٹھی نمبر 11 6 بلاک آلنگ کالونی کی چابی دے دی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں اس بارے میں کسی کو نہ بتاؤں۔ میں نے اسے جواب دیا تھا کہ میرا اصول ہے کہ میں بزنس سیکرٹ اوپن نہیں کیا کرتا، اور واقعی یہ میرا اصول ہے، لیکن اب جس طرح آپ مجھ پر تشدد کرنا چاہتے تھے اس سے مجھے اصول پسندی قائم رکھ کر کوئی فائدہ نہ مل سکتا تھا، اس لیے میں نے درست بتا دیا ہے۔ البتہ آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ یہ بات سامنے نہ آنے دیں کہ آپ کو مجھ سے یہ بات معلوم ہوئی ہے، رالف نے جواب دیا اور جمی مسکرا دیا۔ تم واقعی سمجھدار آدمی ہو، لیکن مجھے چیک کرنا ہوگا کہ کیا واقعی تم نے درست بتایا ہے یا نہیں۔ اگر تم نے واقعی درست بتایا ہے تو پھر تمہیں آزاد کر دیا جائے گا اور تمہارا نام درمیان میں بھی نہیں آئے گا، لیکن اگر تم نے غلط بیانی کی ہے تو پھر تم خود سمجھ سکتے ہو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ جمی نے کہا، آپ چیکنگ کر سکتے ہیں، ان حالات میں غلط بیان تو خودکشی کرنے کے مترادف ہے، رالف نے جواب دیا۔ اوکے، جمی نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر اس نے آنکھ سے گرونی کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر آ گیا، جبکہ جیکب وہیں موجود تھا۔ فوراً اس کوٹھی پر ریڈ کرو اور ان چاروں یا ان میں سے کوئی ایک بھی اگر مل جائے تو اسے اغوا کر کے یہاں لے آؤ، جمی نے دوبارہ اسی کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا جہاں سے وہ رالف کے پاس گئے تھے۔ اس پاس میں ابھی انتظامات کرتا ہوں، اس رالف کا کیا کرنا ہے؟ گرونی نے کہا۔ اس کا انداز بتا رہا ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے، ویسے ہمیں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، معاوضہ لے کر وہ اگر کام نہ کرتا تو کوئی اور کر دیتا، لیکن اس کے باوجود جب تک چیکنگ نہ ہو جائے اسے یہیں رہنے دو، جمی نے کہا اور گرونی سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ جمی ایک طویل سانس لے کر اٹھا، اس نے الماری کھول کر اس میں سے شراب کی ایک بوتل اٹھائی اور واپس کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔